جو سہولتوں کے اعتبار سے بہت زیادہ سہولتوں سے آراستہ ہو، جو قیمت کے اعتبار سے بہت مہنگا ہو، مطلب ہر کوئی اس کو لے نہیں سکتا ہو، ایسا گھر جو گھر جس کو ہم کہیں گے لوگوں کی تعریف، یا جس کو کہیں گے لوگوں کے چرچا یا ان کی بات چیت کے اندر بار بار لیا جاتا ہو کہ فلاں گھر آپ نے سنا ہے کیا، فلاں کا گھر آپ نے دیکھا ہے کیا، وہ گھر کے بارے میں نے ایسا سنا ہے۔ تو مثالی گھر جب بھی ہم کہتے ہیں یا مثالی گھرانے کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگوں کے ذہن میں کچھ اور ہی باتیں آتی ہیں، چاہے گھر ہو، فزیکل سٹرکچر ہو، یا مثالی گھرانہ ہو، گھر میں رہنے والے لوگ ہوں، دونوں ہی وقت ہمارے ذہنوں میں کچھ اور ہی باتیں چلتی ہیں، مطلب ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کا شریعت سے کبھی کبھار کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مثالی گھر یا مثالی گھرانہ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ مثالی گھر ہوتا کیا ہے۔ کیا جو ہماری سوچ ہے مثالی گھر کی کہ وہ پرائم اسپاٹ پر ہو، بڑا قیمتی ہو، دکھنے میں بڑا خوبصورت ہو، بہت اونچا ہو، سہولتوں سے آراستہ ہو، جس کے باہر نوکر چاکر رہتے ہو، گاڑیاں کھڑی بھی ہوتی ہو، گارڈن ہوتی ہو، فاؤنٹینس رہتے ہو، سمجھ رہا، اور اس کے بعد گھر کے اندر ایک بڑا لان ہوتا ہو اور جھولے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور حفاظت کے لیے فلاں ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے مثالی گھر کے عجیب 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 تصورات اپنے ذہن میں بنا لیے، لیکن مثالی گھر یا مثالی گھرانہ کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے، مطلب مثالی گھر سے مراد لوگ جہاں رہتے ہیں وہ جگہ، اور گھرانہ مطلب جو اس کے اندر لوگ ہیں۔ تو مثالی گھر جس کو کہیں گے مطلب گھر مطلب وہ اسٹرکچر اور وہ لوگ جو اندر ہوتے ہیں وہ کیسے ہونا چاہیے، ہمارے وہم و گمان کے اعتبار سے، ہماری سوچ کے اعتبار سے، ہماری سمجھ کے اعتبار سے تو وہ عجیب و غریب گھر ہے جس کو ہم مثالی گھر سمجھتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر جو گھر ہمارے لیے مثالی گھر ہو سکتا ہے وہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، یا جس کا گھرانہ ہمارے لیے مثال ہو سکتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، خانوادہ ہے، خاندان ہے۔ اور اس کے بعد جو مثالی گھر ہمارے لیے ہو سکتے ہو کس کے ہیں، اصحاب رسول کے، مطلب صحابہ کے اور صحابیات کے گھر ہیں جو ہمارے لیے مثالی گھر، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے مثالی گھر، مثالی گھرانہ، ویسے گھر کا لفظ اسٹرکچر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور گھر کا لفظ اس کے اندر رہنے والوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے نا، بہت اچھے گھر والے ہیں، بہت اچھا گھر ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر مثالی گھر ہے، مطلب وہ گھر اور اس کے اندر کے رہنے والے، یہ مراد ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا گھرانہ ہمارے لیے ایک مثالی گھر یا مثالی گھرانہ ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر اپنے آپ کو موازنہ کرے اور کمپیئر کرے، چونکہ ہمارے پاس ہوتا یہ کہ گھر میں رہنے والے اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرتے ہیں جو مال دولت حیثیت میں ہم سے زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان سے کمپیئر کر کے جو بھی ہمارا مثال ہے گھر کی اچھے، اس سے کمپیئر کر کے ہم پوری زندگی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور مشقت کرتے ہیں تاکہ اپنے گھر کو ویسا بنائیں۔ اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کسی کا گھر دیکھ کر، اس کی گاڑیاں دیکھ کر، اس گھر کی سہولتوں کو دیکھ کر مکمل طور سے فلی اپنا سب کچھ جو بھی کماتے ہیں، جو کچھ سرمایہ ہم وہ کرتے ہیں، سب اس کے لیے لگا رہے ہیں تاکہ ہمارا گھر بھی ویسا مثالی گھر ہو جائے، چونکہ ہمارے نزدیک یہی سب مثالیں ہیں۔ ہمارے ذہن میں جب مثالی گھر گھرانے کی بات ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، صحابہ کے گھر، تابعین تبع تابعین کے گھر، اماموں کے گھر، سلف صالحین کے گھر، یہ سب نیک لوگوں کے گھر نہیں آتے ہیں۔ ہمارے پاس جو تصورات آتے ہیں بس وہ اسی طرح کے محلوں کے اور پتہ نہیں کیا کیا عمارتوں کی، یہ تصورات آتے ہیں۔ تو آئیے آج کا میرا عنوان مثالی گھر ہے، یا مثالی گھر سے مراد وہ گھر اور اس کے اندر جو گھرانہ تھا وہ لوگ کیسے تھے۔ تو یاد رکھیے میری اس بات کو، کسی گھر کو مثالی ہونے کے لیے اس کو بہت پرائم اسپاٹ پر، بہت بڑا، عالیشان، اونچا، بہت مہنگا بنا ہوا اور سہولتوں سے آراستہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک مثالی گھر اگر آپ کو بنانا ہے تو وہ گھر وہ ہوگا جو دینی اعتبار سے باعمل ہو، جو اخلاقی اعتبار سے بہت اونچا ہو، سمجھ رہے آپ، جو دینی اعتبار سے بہت اعلیٰ ہو، اخلاقی اعتبار سے بہت اونچا ہو، جو اگر ایسا ہو کہ جس میں رہنے والے جو معاملات کرتے ہیں وہ معاملات کو پورا کر کے دکھاتے ہیں، جو محنت اور مشقت کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر وہ جس گھر میں رہتے ہیں، وہ گھر یا اس گھرانے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ دکھنے کے اعتبار سے، سہولتوں کے اعتبار سے بہت عام اور ادنا لوگ نظر آئے، کیونکہ آج جو سماج میں ہم رہتے ہیں ہم لوگ کسی اچھے انسان کا تصور بھی نہیں کر سکتے اچھے کپڑوں کے بغیر، ہے نا، یہ ہماری تصورات ہیں۔ بلکہ وہ تو چھوڑ دیجئے، کچھ چیزوں میں تو سمجھ میں آتا ہے، کپڑا تو وہ چیز ہے جو انسان خریدتا ہے، پہنتا اور اپنے آنکھ پہ ڈال سکتا ہے۔ ہمارے پاس تو اچھے اور برے کے پیمانے لوگوں کے رنگ سے ہوتے ہیں، انہوں کتنے اچھے نا کتنے گورے ہیں، یہ کون سا پیمانہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رنگ سے کسی کا پیمانہ، سمجھ رہے، وہ اتنے کالے نا اتنے برے جسی کو انتہا نہیں۔ تو آپ نے اس سے کیسا لگا ہے، ہاں اس کے اخلاق، عادات، اطوار، معاملات، ہاں اس کے برے تو انسان برا ہے چاہے وہ دکھنے میں کیسا بھی ہو۔ تو ہم لوگ تو مادہ پرست ہو کر میڈیا کے پیچھے پڑ کر، جس کو ہم کہیں گے اس میں جس کو خوبصورت بتا دیا گیا، مطلب وہ خوبصورت ہے تو وہ اچھا ہی ہوگا۔ اور میری بات کو آپ بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی ایسے ہم جیسی مطلب جو بر صغیر کے لوگوں کی جیسی سوچ ہے، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جن لوگوں کو ہم انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کوئی اداکار ہمارے سامنے آئے اور وہ رنگ میں کم ہو،
اس کو اچھا مانا ہی نہیں آ سکتا، وہ اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا. اور جتنے ڈاکو گنڈے موالی ہوں گے اس فلم میں، اس ریل میں، اس پروگرام میں، وہ سب کے سب دیکھیے اب کالے ہوں گے یا برے، مطلب جس کو بتائے جائیں گے تصورات. تو ہم نے تو اچھے اور برے کا تصور رنگت پہ کر دیا، اچھے اور برے کا تصور مال پہ کر دیا، اچھے اور برے کا تصور عمارت کی ہائٹ پر کر دیا. ایک اچھے انسان ہونے کے لیے اس کی اچھی گاڑی اس کی دلیل ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے. تو آئیے وہ گھرانہ ہم دیکھتے ہیں جو مثالی گھرانہ میرے اور آپ کے لیے ہونا چاہیے، جو دکھنے میں کیسا بھی ہو، جو سہولتوں کے اعتبار سے بہت کم ہو، جو قیمت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے بہت سستا ہوگا، لیکن وہ گھر اور اس میں رہنے والوں کی رب العزت کے پاس بے انتہا اہمیت ہوگی، بے انتہا اہمیت. سمجھ رہا بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز. آئیے مثالی گھرانے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ہم حال دیکھتے ہیں. اور چونکہ آپ مدینہ میں ہیں اور ایک لیڈر کی حیثیت سے ہیں، تو لیڈر کے گھر کو دیکھ کر آپ کو باقی لوگوں کے انداز گھر کے عام لوگوں کے انداز ہو جائیں گا. سمجھ رہا بات؟ تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ گھر، عمارت، اس کی بناوٹ، اس کی سہولتیں ڈیفائن نہیں کرتی کوئی گھر مثالی ہوں گا، اللہ کے نزدیک محبوب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، بلکہ اس کے اندر کے رہنے والے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اس گھر کی بنیادیں ڈالے اور خود کی زندگی کے عمل تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ کرے تو وہ مثالی گھر ہوگا. تو یہ مادہ پرستی کو دیکھ کر آپ مثالی گھر کو نہ کریں، بلکہ دینداری کو دیکھ کر آپ کسی گھر کو مثالی یا غیر مثالی کہہ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیفیت اگر آپ دیکھ لیں یا ہم دیکھ لیں تو اس کی حالت یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج ہیں. جب آپ کی وفات ہوئی تو 9 ازواج آپ کی حیات تھی، تو 9 گھر تھے آپ کے، اور اس کے علاوہ مطلب 9 کمرے تھے آپ کے پاس. مطلب جو آپ کا گھر تھا مکمل، ہر بیوی کے لیے ایک کمرہ تھا، اور اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا کمرہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. تو یہ 9 جو گھر تھے، جو حجرے تھے، جو امہات المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں، یہ ہماری امت کی مائیں بہرحال وہاں رہا کرتی تھی. اس گھر کی کیفیت یہ تھی کہ روایتوں میں آتا ہے 7 ہاتھ کے قریب وہ گھر چوڑائی میں تھا. 7 ہاتھ، 7 ہاتھ سمجھتے ہیں؟ اپروکسیمیٹلی ہاتھ اس کو بولتے ہیں. ایک رف اندازہ لگاؤں تو 1.5 فٹ 18 انچ کا ایک ہاتھ ہو جاتا ہے اپروکسیمیٹلی. 7 ہاتھ چوڑا ہے اور 10 ہاتھ کے قریب قریب 9 10 یا 11، مطلب چونکہ وہ بہت زیادہ پیمانوں کے ساتھ بنے نہیں تھے، جیسے جیسے ضرورت پڑا ایک ایک حجرہ بنتا گیا تھا تو آگے پیچھے بھی تھے، کوئی ایک دم لائن میں نہیں تھے. تو گویا 7 ہاتھ چوڑے ہیں، مطلب 7 ہاتھ بولے تو کیا ہوں گے 10 ساڑھے 10 فٹ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا ہے. مطلب زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں تو 12 13 یا 14 فٹ اندر ڈیپتھ ہے اس کی. اور یہ جو حجرہ ہے ایک ایک امہات کا، یہ مکمل ایک حجرہ ان کا کمپلیٹ گھر ہے. اسی میں وہ باورچی خانہ جس میں کھانا بناتی ہے، اسی کے اندر وہ لوگ سوتے ہیں، یہی ان لوگوں کا مہمان خانہ ہے، اور یہی تمام حالات ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ ہے ایک حجرہ یاد. اور اس کی دیواروں کے تعلق سے جو کیفیت ملتی ہے، مٹی کی دیواریں بنائی گئی تھی اور مٹی کا ہی گارا اس میں استعمال ہوا تھا. اگر بارش وغیرہ زیادہ آ جاتی تو دیواریں بہہ جاتی، مطلب وہ پانی گرنے سے بہہ بہہ کے نکلتے جاتی. اس کے اوپر جو چھت ڈالی ہوئی تھی، وہ چھت کی کیفیت یہ آتی ہے کہ وہ کھجور کے سوکھے ہوئے پتے تھے. سمجھا؟ کھجور کے پتوں میں 2 چیزیں ہوتی ہے، ایک تو اس کے بیچ میں ہڈی ہوتی ہے بڑی، مطلب موٹا حصہ ہوتا ہے، پھر اس کو باریک پتے ہوتے ہیں. تو پورا بھی ایک بول سکتے ہیں آپ، یا اکیلا بھی نکالے تو دونوں بھی کام آتے. تو پتے ڈالے ہوئے تھے جس میں یہ تھا کہ اگر بارش ہو جائے تو پانی اندر ٹپکا کرتا تھا. کچھ حجروں کا حال یہ تھا، تمام امہات المومنین کے حجروں پر دروازے نہیں تھے، کچھ کے اوپر پردہ تھا، اور کچھ کے پردے تو ایسے تھے جو چیتڑوں کی شکل میں تھے، مطلب وہ پورے ثابت نہیں تھے، ٹکڑے تھے یا کہیں کہیں جگہ کھلے ہوئے اور پھٹے ہوئے ہوا کرتے تھے. میں عائشہ کے حجرے کے اوپر دروازہ تھا، میں عائشہ کے حجرے پر دروازہ تھا، لیکن دروازے کے اوپر جو لکڑی لگی تھی وہ لکڑی سوکھنے کی وجہ سے پھٹ چکی تھی، یاد رکھیں. اور وہ لکڑی یاد رکھیے پھٹی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک بڑی چیر تھی. اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں وہاں سے جھانک لیا تھا. پھر آپ نے باہر نکل کر کہا وہ کون تھا جو اندر جھانک رہا تھا؟ تو ایک شخص نے کہا میں تھا وہ جھانک رہا تھا. تو کہا میں پلٹا تھا تاکہ کنگا لوں اور تیری آنکھ میں مار دوں. تو اس سے پتا چلا وہ دروازے میں بڑی چیر تھی جس میں سے لوگ آسانی سے دیکھ سکتے تھے. اور صحابہ صحابیت دیکھا ایسے ہی تھے. حدیث میں آتا ہے جب کسی گھر پہ جائے تو دائیں بائیں جانب کھڑے ہو، چونکہ عموماً صحابہ کے گھروں پر دروازے نہیں تھے غربت کی وجہ سے. سمجھ رہے آپ؟ کپڑے ڈالے ہوئے ہوتے، اور کچھ کے تو حالات یہ تھے کہ پہننے کو کپڑا نہیں تھا، دروازے پہ بھی نہیں تھا. تو ان کے گھر میں جو عورتیں ہوتی تھی دروازہ جدھر ہوتا اس کے اپوزٹ سائڈ کے حصے میں بیٹھا کرتی زیادہ سے زیادہ، مطلب دروازہ لگانے کی بھی حیثیت مالی نہیں تھی. یہ وہ گھرانے ہیں، یہ وہ گھرانے ہیں جو اللہ رب العزت کے سب سے محبوب لوگوں کے گھرانے ہیں، جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب جن کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو یہ اللہ جن سے راضی تھا ان لوگوں کے گھر ہے. ہم لوگوں نے آج مثالی گھر کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیا کہ میرا گھر لوگوں میں مثالی کہلائے، اور وہ ساری چیزیں بناوٹ کے اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے، اونچائی کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے. لیکن مثالی گھرانے یہ ہے جو بناوٹ کے اعتبار سے تو مٹی کے گارے ہے کہ بارش اگر زیادہ ہو جاتی تو یوں ہی عمارت ڈھل جائے. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے 9 تھے یا 13 تھے. تو علماء لکھتے ہیں وہ تھے تو نہیں، لیکن کچھ کی دیواریں اچھی تھی، اس پہ لکڑی ڈال کے اس کے اوپر بھی ایک حصہ بنا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو 2 کہلا، نیچے والا اور اوپر والا.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ روم تھا، الگ سے روم تھا. وہ روم کی کیفیت یہ ہمیں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو الگ سے علیحدہ روم تھا، مطلب وہ 10واں حصہ تھا، اس روم کی کیفیت یہ ملتی ہے کہ اس میں ایک چٹائی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے. ایک چٹائی تھی. اور کچھ صحابہ کی حالت یہ تھی چٹائی بھی نہیں تھی. علی رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہونے کا طے ہوئی بات، نکاح کا ارادہ کیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچھانے کی چادر آپ کو دلائی. ان کے پاس تو بچھانے کو بھی نہیں تھا، مطلب وہ فرش پہ سویا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک حجرے میں، وہ ایک کمرے میں ایک چٹائی تھی جو کھجور سے بنی ہوئی تھی، کھجور کے جو پتے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں بہت رف ہوتی ہے، اور وہ اتنی رف ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اس پہ اٹھتے تو آپ کے جسم مبارک پر پورے نشانات پڑ جاتے ہیں، جس کے تعلق سے وہ حدیث آپ یاد کیجیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل، گرمی کی شدت تھی، دوپہر کا وقت تھا، آپ نے حضرت عمر کو ویلکم کیا، استقبال کیا. جب اٹھے آپ تو آپ سو رہے تھے اور آپ نے اوپر کا شرٹ پہنا ہوا نہیں تھا گرمی کی وجہ سے. جب آپ اٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک پر وہ جو چھال تھی، اس کے پورے پیٹ وغیرہ پہ نشان، جہاں جہاں انسان لیٹا پورے نشانات تھے، جیسے لال لال ہو جاتا ہے نا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیسر اور خسرا یہ تو آپ کے سامنے کیا ہیچ ہے، ان کی تو کوئی مقام نہیں ہے، اور وہ اتنے عالیشان رہتے اور آپ کی یہ کیفیت. تو کہا عمر یہ دنیا کا معاملہ تمہارا ہے، میری مثال تو ایک مسافر جیسی ہے، یہ میں اس میں پھنسنا نہیں چاہتا دنیا، میری مثال تو ایک مسافر جیسی ہے جو بس کسی جگہ تھوڑی دیر رکتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے. تو یہاں ایک چٹائی ہے اتنی رف. کچھ روایتوں میں آتا ہے ایک تکیہ تھا جس میں گھاس بھری ہوئی تھی اور روئی کی حیثیت بھی نہیں تھی لوگوں کے لینے، تو اس میں گھاس ڈال دی تھی جس کے اوپر سوتے تھے. اس کے علاوہ اس روم کے اندر ایک پانی رکھنے کے لیے کوئی مرتبان تھا، اسی طرح وہاں ایک گلاس تھا یا ایک چیز تھی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے. روایتوں میں آتا ہے اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ٹوٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تار سے باندھ رکھا تھا، مطلب وہ ثابت نہیں، ٹوٹ گیا تھا. جیسا ایک مثال میں دوں آپ کو، تو آپ نے ناریل کا جو نیچے کا حصہ نکال دیا آدھا، لوگ پانی پیتے ہیں اس میں، یاد رکھیے ابھی تو مال و دولت کا معاملہ ہے تو ہم نہیں دیکھتے، گلاس وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ پانی پیتے تھے پہلے. اگر وہ ٹوٹ بھی جائے نا اور آپ اس کو چپکاتے ایگزیکٹلی ایک لگ جاتا ہے، جو ٹوٹنے کے بعد آپ دیکھیں ایسا لگائیے بالکل پھنس جاتا ہے، صرف چپکا دے تو پھر اچھا ہو جاتا ہے. اب چپکانے کا زمانہ تو تب نہیں تھا، گمس وغیرہ اتنے نہیں تھے، تو اللہ کے رسول نے وہ شاید جو بھی تھا ایسا تھا کہ بعد میں لگانے ٹوٹنے کے باوجود بھی لگا دے تو چپک جائے، آپ نے اس کو تار باندھ دیا تاکہ کھل نہ جائے، اور اس میں آپ پانی پیا کرتے تھے. ہمارا حال تو یہ بولے ٹوٹے برتن میں پانی پینا نحوست لاتا ہے. ہاں، ٹوٹے ہوئے برتن سے اگر ہونٹ کو، منہ کو، جسم کو لگنے کا ڈر ہو، جیسے کانچ وغیرہ ہوتی ہے نا، تب تو سمجھ میں آتا ہے پانی نہ پینا، نحوست تو نہیں آئی، نقصان ہو سکتا ہے جسمانی. لیکن ہمارے پاس تو یہ کہ نحوست آتی ہے، بولے ٹوٹے ہوئے، ٹچے ہوئے، تڑخے ہوئے چیزوں میں کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبان ٹوٹا ہوا تھا اور اس کو آپ نے تار سے باندھ رکھا جس میں آپ پانی پیا کرتے. تحفوں کی شکل میں جو ہے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے، لباس، اوور کوٹس بھیجتے تھے. آپ کبھی زیب تن کرتے مطلب پہنتے اور کبھی اس کو گفٹ کر دیا کرتے، تحفے میں کسی اور کو دے دیا کرتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہناوا دیکھ لیجئے، رہنا دیکھ لیجئے. ماں عائشہ فرماتی ہم لوگوں کے پاس زیادہ کپڑے نہ ہوا کرتے، صحابیات کے پاس، امہات المومنین کے پاس بھی اور دیگر لوگوں کے پاس ہی مدینہ کے، غربت بہت عام تھی، نتیجہ ایک ہی جوڑا ہوا کرتا تھا یا زیادہ 2 جوڑے ہوا کرتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جمعہ کا الگ جوڑا بنا لو، یہ الگ جوڑا رکھ لو. کیا مراد ہے؟ مراد یہ کہ صحابہ انتھک محنت کیا کرتے تھے، پہننے کو کپڑے نہ ہوا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں جمعہ کے دن اگر وہ وہی پرانے محنت کے کپڑے پہن کے آتے تو اس کے اندر پسینے کی بدبو ہوتی ہے اور وہ گندے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کم از کم جمعے کا ایک الگ جوڑا رکھ لو. مطلب یہ کہ تمام جوڑوں میں ایک جوڑے کو تھوڑا صاف رکھا کرو، جس کو جمعے کو خاص پہن کے آیا کرو، جس کو میسر ہو وہ خوشبو لگا کے آیا کرے، جس کو سہولت ہو پانی ہو تو نہا کے آیا کرے. مطلب یہ کہ سہولت کے اعتبار سے گھر میں پانی بھی نہیں تو کم از کم جمعے کو تو نہا لیا. مال و دولت کی کمی کی خوشبو لگا نہیں سکتے تو کم از کم جمعے کو خوشبو لگا کے آتے تاکہ گیدرنگ جب ہو تو اس میں بیڈ اسمیل نہ ہو، بدبو نہ ہو، جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں خوشبو آئے. اور کپڑے کم از کم جمعے کو عام دنوں سے ہٹ کر پہن لیا کرو تاکہ مسجد کے اندر وہ جو محنت کے کپڑوں سے جو خراب ہوتے ہیں اس میں بدبو ہوتی ہے، اس سے مسجد کا ماحول خراب نہ ہو. تو یہ عمومی حال ہے. آپ حکم دے رہے ہیں کہ عورتیں عید کی نماز کے لیے عیدگاہ آئے. ایک عورت سوال کرتی ہے اگر اس کے کپڑے نہ ہو، مطلب کپڑوں کے علاوہ چادر نہ ہو، برقع جس کو کہیں گے، جس سے اپنے آپ کو ڈھک کر عورت گھر سے باہر جاتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو میں کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے پڑوسی بہن سے لے لو. پتہ چلا صحابیات کے پاس ایک جوڑے زیادہ دوسرا بھی نہیں تھا، اور اگر 2 جوڑے بھی تھے تو اوپر کچھ چادر ڈالنے کو، گھر سے باہر نکلنے کو وہ نہیں تھا. آج سب سے غریب لوگ بھی آسانی سے گھر سے باہر نکلنا ہے تو ہمارے پاس جو ہے برقعے ہوتے ہیں، آرام سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے وہ میلے ہوں گے، گندے ہوں گے، الگ بات ہے، لیکن ہوتے ہیں. مطلب زیادتی ہے کپڑوں. ماں عائشہ فرماتی ہے کہ ان کے پاس ایک زرد رنگ کا لباس تھا، زرد سمجھتے نا، لال میں تھوڑا کتھائی کلر، زرد رنگ کا لباس تھا. اور زرد رنگ کا لباس انہوں نے وہ شادی میں پہنا تھا. ان کے شادی کے بعد جب کسی کی شادی ہوتی
تو عورتیں آ کر لڑکیاں آ کر وہ لباس آپ سے مانگ کر لے جاتی شادی کے لیے، پھر شادی کے بعد واپس لوٹا دیتی۔ مطلب لوگوں کے پاس خوشی میں پہننے کے لیے الگ سے لباس نہیں تھا، یہاں تک کہ دلہن کے لیے بھی لباس پرانا کسی سے ادھار لیا جاتا تھا۔ یہ گھرانے یاد رکھیے، مال کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں، سہولتوں کے اعتبار سے دروازے نہیں ہے گھروں۔ معلوم اب بیت الخلا جانا ہے کچھ لوگوں کو تو کھلے میں جایا کرتے تھے، اس لیے حدیث میں آپ نے حکم دیا جب بیت الخلا کوئی جائے اور کھلے میں جائے تو نظروں سے دور جائے، کسی چیز کے پیچھے بیٹھے، اور یہ خیال رکھے کہ اس کا منہ یا اس کی پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو۔ مطلب ٹوائلٹ کے لیے بھی جگہ نہیں تھی، الگ سے بنے ہوئے نہیں ہوتے، اگر کسی کے پاس تھے بھی تو ایسے ٹوائلٹس تھے یا ایسے حمام تھے کہ جس میں کھڑے رہ کر نہیں نہا سکتے تھے آپ، جو کھڑے رہیں گے دکھ جائیں گے، مطلب 3-4 فٹ تک خالی کپڑا باندھا ہوا ہوتا تھا، اور وہ بھی 3 طرف سے، آپ اندازہ لگائیے۔ ایک انسان کو غسل کی ضرورت ہے اور حمام بھی نہیں، بیت الخلا جانا ہے تو لوگوں کی نظروں سے دور جانا ہے، اس حالت میں رہے وہ لوگ۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی سب سے محبوب ترین لوگ تھے، جن کو اللہ نے چنا تھا۔ صحابہ کی مثال اللہ نے قرآن میں دی، سورہ فتح کا مطالعہ کریں، اللہ نے صحابہ کی مثال دی کہ ان کی مثال، ان کا ایگزامپل ہم نے توریت اور انجیل میں نازل کر دیا تھا۔ مطلب صحابہ کے آنے سے پہلے صحابہ کی مثال توریت انجیل میں دی گئی تھی، مطلب یہ تھا کہ صحابہ بھی چنے ہوئے لوگ تھے، اسی لیے ان کے آنے سے پہلے ان کے ایگزامپلز کوٹ کر دیے گئے تھے۔ سمجھ رہے بات؟ تو دیکھیے آپ یہ گھرانے کیسے گھرانے، ہم نے تو مثالی گھرانہ کچھ اور ہی بنا لیا، پتہ نہیں کن گھرانوں کو اور کس گھر کو ہم مثالی گھر سمجھتے ہیں۔ یہ گھرانے اور یہ گھر ہے جو مثالی گھر ہونا چاہیے میرے اور آپ کے لیے، لیکن سبحان اللہ یہ طرف تو کبھی دھیان بھی ہمارا نہیں جاتا، چونکہ جس عیش پرستی میں، جس دنیا پرستی میں، جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں نا، یہ دنیا نے ہم کو تمام چیزوں سے غافل کر دے۔ یاد رکھیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکے، یاد رکھیے۔ بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا اور یہ صحابہ کے گھرانے تھے۔ یہ گھر سہولتوں کے اعتبار سے سہولتوں کی ایسی کمی تھی، مثال دیتا ہوں آپ کو، کمیونیکیشن ہی لے لیجیے، کمیونیکیشن مطلب پیغاموں کو، بات چیت کو پہنچانا، ایسی کمی تھی کہ ایک خبر کو آپ کو اگر شام پہنچانا ہے تو 30 دن کا سفر کر کے جانا پڑتا اس ایک لیٹر کو لے کر۔ آج میرے اور آپ کیا سہولتوں کا کیا عالم ہے کمیونیکیشن کے معاملے میں، ایک خبر کو آپ کو پہنچانا ہے، خبر کو لے کر یہاں آپ نے ڈالا، سیکنڈز اینڈ فریکشنز آف سیکنڈز، سیکنڈ اور سیکنڈ کا ایک حصہ، اس میں آپ دنیا کے کسی کونے میں اس خبر کو پہنچا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سہولتیں ہمارے پاس زیادہ، مال و دولت زیادہ، جو میری بات کو سن رہے کسی نہ کسی میڈیا کے تھرو ہی سنیں گے اس بات کو، ہے نا؟ تو کوئی اتنا تو مال دیا اللہ نے کہ آپ میڈیا یوز کرتے جس کے تھرو آپ میری بات کو سنیں۔ اب اللہ نے کتنی سہولتیں دے دی، ذرا اندازہ لگا لیجیے۔ اس کے بعد بھی ناشکری کا ہمارے کیا عالم ہے، دنیا پرستی کا کیا عالم ہے، اور کس گھر کو ہم مثالی گھر سمجھ رہے ہیں، سوچئے، غور کیجیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ مثالی گھر کے اندر لوگ کیسے ہوتے ہیں، مثالی گھر میں لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ تو مثالی گھر کے لوگ بہت اچھے تعلقات کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے پاس گھر تو بڑے عالیشان ہیں، پکے ہیں، ہاں، اس کے بعد سہولتوں کے اعتبار سے گرمی اور سردی کے اعتبار سے ٹھنڈے اور گرم ہوتے ہیں، ہاں، کھانے کے اعتبار سے کھانا گیس پر، سولار پر، انڈکشن پر، مائکرو پر، اور پتہ نہیں کس کس ویبس پر بنایا جا رہا ہے نا، ہاں، یہ سب ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارے حالات۔ لیکن ریلیشن شپ، تعلقات، مثالی گھر میں لوگ محبت، انسیت، الفت کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر دو لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، صرف پیٹ کرنے کی دیر ہے، جو پہلے پلٹا اس کا قتل ہونے والا ہے، مطلب اس کی عزت، اس کی سب اتار دینے والا دوسرا آدمی، سمجھے؟ وہ جو ابھی آئے تھے نا، ارے وہ تو ایسا ہے، وہ تو ملا ہے، وہ تو ویسا ہے، اس کی بیٹی یہ کری، اس کا بیٹے نے وہ کرا، اس کی بیوی ایسی ہے، اس کی عزت، مطلب اس کا قتل کرنے والا ہے۔ اور حالانکہ رشتے میں دونوں کون ہیں؟ سگے بھائی۔ رشتے میں دونوں کون ہیں؟ باپ بیٹے۔ رشتے میں دونوں کون ہیں؟ معلوم؟ یہ اس طرح کا ہو رہا ہے۔ ارے میرے ابا نے کیا کیا میرے لیے، ابا جب تک تھے، ابا السلام علیکم صاحب، ابا کا کیا کرے، ہمارے ابا نے زندگی بھر ایسی گنوا دی، یہ کرے، ان کے ابا نے دیکھو کتنا کیا۔ تو یہ باپ بیٹے ہیں جو ایک دوسرے کو پلٹتے ہی عزت کا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک مثالی گھر وہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، جو سہولتوں کے اعتبار سے کچا ہو، پکا ہو، چیزیں نہ ہو، مالی اعتبار سے کیا حیثیت ہو، اس کے اندر رہنے والے بہت محبت سے، انسیت سے رہتے ہیں، میل ملاپ ہوتا ہے، ساتھ رہتے ہیں، بھائی بھائی، بہن بھائی، شوہر بیوی، تمام لوگ، یاد رکھیے۔ آئیے ایک مثال لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھرانے چلی گئی ہے، وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے وہ اپنے والد کے گھر آتی ہے، اور والد اپنے بیٹی کے گھر جاتے ہیں۔ حدیثوں کے اندر الفاظ یہ، جب فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد کے گھر آتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو استقبال کرتے ہیں، ان کے سر پہ بوسہ لیتے ہیں اور اپنے سیدھے الٹے جانب بٹھاتے ہیں۔ یہ جو ہے ابو داؤد کی روایت۔
میں نے کیوں مثال دی؟ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، سسٹم یہ کہ بیٹی بوجھ ہے، بیٹی پرایا دھن ہے، بیٹی مصیبت لاتی ہے، بیٹی کی وجہ سے بال سفید ہو گئے ایک انسان کے، بیٹی کی وجہ سے، بہن کی وجہ سے آدمی وطن سے بے وطن ہو گیا، تو گویا جتنی جلدی یہ وزن اتر جائے، جتنی جلدی یہ بوجھ اٹھا کر پھینک دوں، اتنے جلدی میں خوش ہو جاؤں گا، حج کو چلے جاؤں گا، نظر مانگ لوں گا کہ نکل جائے میرے گھر سے جتنی جلدی۔ بیٹی سے یہ سلوک، بیٹی پرایا دھن نہیں ہے، بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی میں کہتا ہوں آپ کے لیے ریئل سینس میں ایسٹ ہے۔ آپ کے 10 بیٹے، 10 بیٹوں کے ساتھ آپ بھی گھر میں رہ رہے ہیں، گھر کے کمرے کی ادھر بھی ایک بیٹا اور ادھر بھی ایک بیٹا ہے، باپ بیچ میں رہتا ہے، لیکن باپ اور ماں کی کیا حالت ہے کسی کو بھی نہیں پتا ہے، لیکن وہ ایک بیٹی ہے، پتہ نہیں 7 سمندر پار آپ نے شادی کرا دی، وہاں سے روز فون کر کے خبر لیتی ہیں امی آج دن کیسا گزرا۔ دیکھیے بیٹی بوجھ نہیں ہے اندر، تو اللہ کے رسول بیٹی کو ویلکم کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں، اپنے سیدھے الٹے جانب بٹھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اگر باپ کسی بیٹی کو بوسہ لیں گا تو جب اس کو شادی کر کے بیاہ دیں گے اللہ پایا خیر، جو ہوا بہت اچھا ہوا، یا مر جائے زندگی میں تو کریں گا، اس کے علاوہ تو بیٹی تو پرایا دھن ہے، تو بیچاری دیکھتے نہیں۔ اور جس نظر سے ہمارے پاس بیٹیوں کو دیکھا جاتا ہے، جو بیچاریاں شادی کے لائق ہوتی ہے، جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہے، وہ بیٹیاں اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کی نظر کو دیکھ کر اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ کہیں بھی نکل جاؤں، اس گھر سے نکل جاؤں، کسی سے میری شادی کر۔ اور شادی کرنے کے بعد کتنا ہی خراب انسان ملے وہ خوش رہنے کا اظہار کریں گے، چونکہ اس کو معلوم ادھر آ کے فائدہ نہیں، آلریڈی میں بوجھ ہے اس گھر کے۔ سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے۔ یہ تعلقات بچوں، ویسے تو رشتے کئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایسی ہے کہ بہت سارے رشتے ہیں، لیکن میں وہ لے رہا ہوں جو سینسیٹیو رشتے ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ دوسرا رشتہ لیتے ہیں گھر میں رہنے والوں کے رشتے، جو میں نے کہا سوتیلی ماں اور بیٹی کا رشتہ۔ سوتیلی ماں اور بیٹی کے کئی ایسے رشتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور صحابہ کے گھر میں، مطلب ایک انسان ہے، اس کی ایک سے زیادہ بیویاں، ایک انسان ایک بیوی کا انتقال ہوتا، دوسری شادی کیا، پہلی بیوی سے بچے ہیں، چاہے نکاح میں ہو چاہے انتقال کر چکی ہو، اور وہ ساتھ رہتے ہوں، تو دوسری ماں کا سلوک کیا ہے؟ آئی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے ہیں، ان کا سلوک فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی ہے، لیکن حضرت فاطمہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کی جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کون ہوئی؟ سوتیلی ماں ہوئی، ہے نا؟ لیکن آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں سے کسی کا کوئی اختلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیٹی کے، جیسے ہمارے پاس تو کیا معاملہ ہوتا ہے اگر وہ رشتہ ہو جائے وہ سوتیلا والا، وہ بیچارے تو بچے بالکل بولیں گے نا معذور ہوتے ہیں۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر دوسری بیوی آ جائے یا دوسری بیوی کر لے، پہلی کا انتقال ہو جائے، تو دوسری بیوی کے بچوں کو وراثت میں وہ گھر ملے گا جس میں رہتے تھے، لیکن اس کو نہیں ملے گا چونکہ ان کو اب بچہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں مائی عائشہ، یہاں مائی صفیہ ہے، یہاں مائی حفصہ ہے، اور کئی امہات المومنین ہیں، ان کے حالات دیکھیے آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیٹی کے ساتھ کسی کا اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتنے فساد نہیں، کوئی حق مارنے کا کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ عائشہ نے میرا حق مار لیا، آپ کی کوئی بیٹی بیان کرے، یہ حفصہ نے تو یوں کر لیا میرے باپ کے ساتھ اور میں جو ہے میرے ساتھ، نہیں ملیں گا۔ وہ محبت، وہ انسیت، وہ الفت، وہ رسپیکٹ، وہ ڈگنیٹی، وہ آنر آپ کو ملیں گی۔ تو پہلی چیز جو ہم سیکھ رہے ہیں، مثالی گھر وہ ہوتا ہے جہاں تعلقات لوگ محبت کے ساتھ رکھتے ہیں، عزت کے ساتھ رہتے ہیں، انسیت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب دین پر قائم رہے اور ہر کسی کو اس کا مقام دیا جائے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ مائی صفیہ کے تعلق سے معاملہ آتا ہے، ان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کے تعلقات غیر مسلموں سے تھے، چونکہ ان کا خاندان یہود تھا۔ مائی صفیہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے خاندان کے ساتھ نیکی کرتے، بھلائی کرتے، صدقات اور خیرات کیا کرتے تھے۔ ایک بار ان کی ایک غلام، ان کی ایک جو لونڈی تھی، اس نے جا کر حضرت عمر کے پاس جا کر ان کے تعلق سے غلط باتیں بیان کر دی، اور یہ کہا کہ عمر، صفیہ تو جو ہے بہت جھکاؤ رکھتی ہے ان یہودیوں کی طرف، ان کے جو بھانجے بھتیجے رشتہ دار آتے ہیں۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار پوچھ لیا، مائی آپ بہت اچھے تعلقات رکھتی ہے یہودیوں سے، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا عمر وہ میرے رشتہ دار ہیں، اور میں رشتہ داروں کے ساتھ کیوں اچھا معاملہ رکھوں؟ حضرت عمر نادم ہوئے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے اچھا رشتہ رکھنا ضروری ہے، قرآن کا حکم ہے، قرآن یہ تھوڑی کا مسلم رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو آپ نے معافی چاہی کہ میں نے ایسا سوال آپ سے کیا، اور اس کے بعد اس لونڈی سے جو ہے صفیہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا تم نے میرے خلاف بات کی تھی عمر کے سامنے؟ اس نے کہا مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا جا تو اللہ کی راہ میں آزاد ہے، لونڈی غلطی کرتی ہے آزادی پاتی ہے، اس کو آزاد کر، سمجھ رہے آپ؟ اور آپ نے وصیت کی کہ ایک بھانجے تھے ان کے، کچھ حصہ ان کو دیا جائے، اور آپ کے انتقال کے بعد اس وصیت کے مطابق کچھ چیز دی گئی، جو بھی انہوں نے بات کی تھی وہ پوری وصیت اس کی ہمیں ملتی ہے تاریخ۔ کتنے اچھے تعلقات ہیں نا، غیر مسلم رشتہ داروں سے بھی، آپس میں بھی،
یہ ہوتا ہے ایک مثالی گھرانہ جس میں رہنے والے آپس میں اچھے تعلقات سے رہتے ہیں۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے جو پہلے پلٹا اس کا قتل ہونے والا ہے ہماری بات چیت سے، اس کی عزت اترنے والی ہے ہماری بات چیت کے ذریعے۔ چلیے آئیے دوسری چیز ہے جو مثالی گھرانے میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر جیسی بھی ہو، اس کی سہولت جو بھی ہو، مالدار ہو غریب ہو، وہ اصل نہیں ہے، اس کے اندر جو چیز ملتی ہے اللہ کا ذکر، نمازوں کی پابندی۔ اور جب میں گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں تو عورتوں کے لیے فرض اور نفل دونوں، اور مردوں کے لیے نفل موقعہ وغیرہ نمازیں، ورنہ مرد تو مسجد میں پڑھیں گے فرض نماز جا کے، ٹھیک ہے۔ تو ذکر و اذکار کا معاملہ، آج ہمارے گھر ذکر و اذکار سے خالی نظر آتے، یاد رکھیں۔ ایک مثالی گھر وہ ہے جس میں ذکر و اذکار کی پابندی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ لوگ ذکر کرتے ہیں، جویریہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے کہ فجر کے بعد ذکر کے لیے بیٹھی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشراق چاشت یا جو صلاۃ الضحیٰ پڑھ کر واپس گھر آئے، کافی لمبے عرصے تک کئی گھنٹوں تک ذکر کرتے بیٹھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اب تک ذکر کر رہی ہو؟ تو کہاں، میں اب تک ذکر کر رہی ہوں، اللہ کا ذکر۔ اسی طرح کچھ امہات المومنین کے تعلق سے واقعہ یہ آتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرتی، راتوں میں بھی کرتی، اور کہیں گردن ڈھل نہ جائے بول کر چھت سے مان لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوایا اور کہا ایسا آئندہ مت کرنا، تاکہ نیند لگ جائے تو ظاہر سے سر نیچے نہیں ہوں گا چوٹی، پھر یاد آ رہا میں ذکر کر رہی تھی، اس لیول تک ذکر۔ لیکن آپ نے اس شدت کو، اس تکلیف کو جسم کو دینے سے منع کیا، سمجھ رہے بات؟ تو یہ ذکر اذکار کا معاملہ تھا۔ نوافل کا تو معاملہ کیا تھا میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی نمازیں پڑھا کرتے تھے گھر میں، اتنی زیادہ پڑھتے کہ پیر سوج جاتے۔ امہات المومنین میں سے کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشا ہے، پھر کیوں؟ تو آپ کہتے تھے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ایک مثالی گھر ہوتا ہے جس کے اندر کے افراد اللہ کو یاد کر۔ آج مثالی گھر کون سا ہے ہمارا؟ ہمارے پاس مثالی گھر وہ ہے جس میں سے 5.1 کی آواز آنا چاہیے، یہ اسپیکر کے چینلز کی کوالٹی کے حساب سے طے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مثالی گھر وہ ہے جس کے اندر سے سراؤنڈ ساؤنڈ کی آواز آنا چاہیے جب کوئی چیز دیکھی جائے تو، کہ ارے کیا بھاری لوگ ہیں وہ سراؤنڈ ساؤنڈ میں دیکھتے، مطلب ایک ٹی وی کو 10 اسپیکر اطراف میں ہوتے ہیں جس سے ایک ریئل ٹائم امیج آتا ہے، لگتا ہے کہ جب پیچھے سے کوئی چاہے تو پیچھے سے آواز آتی ہے اسپیکر سے، آگے سے کوئی چیز آئی تو آگے سے آواز آتی، تو ایک دم ریئل ٹائم سراؤنڈ ساؤنڈ، ڈالبی اور فلاں ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن صحیح اور غلط دونوں ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا مثالی گھر وہ ہے جس میں شور و غل کی آواز آتی ہے، ناچ گانے کو انہوں نے عام کر دیا ہے، ہم نے اس کو مثال سمجھ لیا ہے، گھروں سے باہر رہنا، بے پردہ رہنا، اس کو ہم مثالی گھرانہ اور مثالی گھر سمجھتے ہیں، اس کے لیے اپنے دلوں میں ارمان رکھتے کاش ہمیں بھی یہ مل جائے تو ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھرانہ ہے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، کتنے 2 مہینے چولہا جو آنکھ کی صورت نہیں دیکھتا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے سوال کر لیا پھر 2 مہینے آپ جیتے کیسے تھے؟ کھجور کھا لیا، یہ جینے کا طریقہ تھا، یہ گھرانہ تھا۔ تو یہاں کوئی شور غل نہیں، یہاں ذکر و اذکار ملے گا، یہاں نوافل کا اہتمام ملے گا، یہاں لوگ ایک سے ایک نیکی کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ یہ مثالی گھر ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہے آپ؟ آئیے تیسری چیز لیتے ہیں مثالی گھر کی، وہ یہ ہے مثالی گھر کے لوگ تعلیم میں آگے بڑھتے رہتے، یاد رکھیے۔ ہمارے پاس مثالی گھر وہ ہے کہ پیسہ ہے تو ایجوکیشن اور تعلیم کی کیا ضرورت ہے، دینی تعلیم تو بالکل ہے ہی، وہ تو فرسٹ پرائمری چیز ہے، لیکن وہ دنیا میں پیچھے نہیں ہوتے ہیں۔ پتہ چلا ایک مثالی گھر وہ ہے جس میں لوگ دین کے علاوہ دنیا میں آگے بڑھتے ہیں اور ہر نافع علم کی چاہت رکھتے ہیں، اور کسی عمر کو علم کے خاتمے کی عمر نہیں سمجھتے۔ ہمارے پاس سسٹم کیا ہے، شادی ہو گئی مطلب لڑکی کے لیے پورے دروازے بند علم کے، اب کیا کرنے گا تم کو، اب تو بس بچے اور بس کھانا پکاؤ، بس یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ تو پتہ چلا مثالی گھر وہ ہوتا ہے جہاں کے لوگ علم کے معاملے میں ہر نافع علم کے حریص ہوتے ہیں اور اس کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی یہی معاملہ رکھیں، شادی غیر شادی عمر کا کوئی تقاضا نہیں، علم میں آگے بڑھتے جائے، علم میں آگے بڑھتے جائے۔ آج ہمارے پاس مثالی گھر بولے تو وہ جس نے اطلاع کما لیا، اب اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں، اور حالت یہ ہے کہ دنیا کے کوئی نافع علم سے لینا دینا نہیں سوائے اس سے کہ جس سے اپنے کو نفع ہو رہا ہے، بس وہ انکم ہو رہی ہے۔ آگے بڑی دنیا میں علم اور فن کے اندر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے چوتھی چیز ہم جو دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے گھر جو مثالی گھر ہے، اس میں یہ چیز ملتی ہے کہ یہ فضول خرچی سے بچتے ہیں، جو کچھ میسر ہے اس میں کریٹیوٹی اور اس کے اندر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، سادہ لوہ زندگی گزارتے ہیں۔ سادہ لوہ زندگی بولتے ہیں نا، مطلب بالکل سمپلسٹ وے، ایک دم سادی زندگیاں جو ہوتی ہے وہ گزارتے ہیں۔ جس کے پاس ہوتا وہ بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر کے سادی زندگی گزارتا، جس کے پاس نہیں ہوتا وہ بھی اللہ کا شکر کرتے ہوئے عاجزی کی زندگی گزارتا۔ سمجھ رہے آپ بات؟ جس کے پاس ہوتا وہ بھی شکر کر کے، کیونکہ حدیث کے اندر الفاظ کیا ہے، جو شخص دنیا میں ایک سے ایک چیزیں پہن سکتا تھا
لیکن اللہ کی خاطر اس نے عاجزی اختیار کی. اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے یا بیچارے لوگ غریب برا مان جائیں گے. اس نے عاجزی اختیار کی. روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو اپنے طرف سے ایک لباس پہنائیں گا اسپیشل, کیونکہ دنیا میں کسی کو برا نہ لگ جائے بول کے اس نے سادہ زندگی گزاری. لیکن آپ کے پاس ہو اور آپ نہ استعمال کرے یہ بھی منع ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص آئے بہت ہی پراگندہ حال, بال پورے دھول میں بھرے ہوئے, کپڑے پھٹے ہوئے, تو آپ نے فرمایا کیا تم مالدار ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں تو مالدار ہوں, میرے یہ کھیت ہے, میرے وہ کھیت. تو آپ نے فرمایا جب اللہ تجھے کچھ دیتا ہے تو اس نعمت کا اثر تیرے جسم پہ دیکھنا بھی پسند کرتا ہے. تو فضول خرچی نہیں, جو ہے اس کے اندر کر سکتے ہیں آپ, اور جو ہے اس کے اندر کر سکنے کے باوجود نہ کرے تو آپ کو قیامت دن وہ چیز ملیں گی. سبحان اللہ, ہے نا؟ سمجھ رہے آپ ہمارا حال کیا ہے فضول خرچی کا؟ جو کچھ نہیں ہے وہ بھی لینا ہے, جو اپنا نہیں ہے ادھار لے کے آنا ہے, لوگوں کو بتانے کے لیے سب کچھ کرنا ہے نہیں یہ معاملہ. شادی کے دن جوڑا لیا جناب نے 25,000 کا جوڑا, کرتا پاجامہ اور کیا اس پہ شیروانی, ضروری ہے نا شادی کے دن, شادی کے دن نہیں بنیں گے تو کب پہنیں گے؟ ٹھیک ہے, تو لے لی. پھر ولیمہ آیا تو ولیمے کے دن پھر اگلا جوڑا 25,000 کا, یا پھر 25,000 کا آلریڈی اگر خاندان میں کوئی لے چکا ہے تو اپن ان سے تو گرے ہوئے ہے نہیں نا, تو اپن 51,000 کے لیے جائیں گے پھر. ٹھیک ہے, اور وہ جوڑا بھی لے کے پہن لیا انہیں. اس کے بعد یہ جوڑا کبھی بھی نکلنے والا نہیں ہے, اور ہر بار جب الماری کھلیں گی تو اگر میاں بیوی ساتھ ہے تو دونوں دیکھ کے بولیں گے تم نہیں پہنے تھا نا, ہاں میں نہیں پہنا تھا یہ. اور اگر طلاق والا ہو گئی, یہ جوڑا میرے سامنے سے ہٹاؤ, یہ بار بار سامنے آتا نا بہت برا لگتا میرے کو, لیکن پھینک بھی نہیں سکتا, 51,000 کا ہے, پہن بھی نہیں سکتا, کیونکہ اب پہنا شادی کے علاوہ تو لوگ ہنسنے والے ہیں. ہوتا بھی نہیں ایسا کہ شادی کے علاوہ کوئی دولہے کے علاوہ پہن سکے اس کو. شادی کے دن ایک کپڑے جو لی بعد میں آپ پہن کے جائیں گے تو کوئی بھی دیکھ کے بولیں گا تمہاری شادی ہے کیا؟ نہیں, یہ کیا پہن کے آئے تھے, تو ہے بھی ون ٹائم یوز کے لیے صرف. یہ فضول خرچی نہیں تو کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا بتاؤں میں آپ, میں کتنی چیزیں آپ کو گن گے. ہاں, شادی کا جوڑا, فلاں کا جوڑا جو ایک بار آپ پہن رہے, فلاں جگہ جا رہا ہوں, ارے صحابہ صحابیت کا حال یہ تھا. کئی صحابہ سے جو کلر جو بھی لباس کا کپڑا بچا ہوتا کپڑے پہنا دیے کہ دفنا دیے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, اور شہید ہونے کے بعد ان کو ایک کپڑا بھی نہیں ملا. چلو 3 تو دور کی بات, خود کا کپڑا نہیں, ایک کپڑا بھی نہیں ملا. تو بولے ایک ہی چادر ہے کیا کرنا, تو بولے ڈال دو. ایک چادر ڈالی تو سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے, پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا. بولے پیروں پہ گھاس ڈال دو اور سر کو ڈھانک دو. تو گویا شاید وہ پنڈلی تک یا کہیں تک بھی آئی وہ چادر, باقی گھاس ڈال کے تدفین کر دی. یہ تو حال. تو عید کا جوڑا, شادی کا جوڑا, فلاں تقریب کا جوڑا. حالت تو یہ کچھ لوگ پکنک کو ایک بار جاتے تو اس کے لیے بھی شوز, اسپورٹ شوز, اس کا زندگی بھر بھاگنا تو ہے نہیں اپنے کبھی, لیکن وہ بھی بتانے کے لیے ایک دن کے لیے اسپورٹ شوز اور ایک اسپیشل یہ کپڑے, اسپیشل فلاں, اور وہ کر کے آگے سب پھینک دیے اس کے. وہ مثالی گھرانے فضول خرچی نہیں کرتے تھے, اللہ نے جو کچھ دیا اس کا ایسا صحیح استعمال کرتے تھے, اور اگر لگتا تھا اپنے زیادہ تو دوسروں کو دے دیا کرتے. میں کیا بتاؤں آپ کو آج ہماری فضول خرچی کا کیا حال ہے. 2 مثالیں دیتا ہوں, ایک چھوٹے شہر کی, ایک بڑے شہر. انفرادی لیول پہ تو کچھ مثالیں میں نے دے دی, لیکن اب اجتماعی لیول پر ایک چھوٹے شہر کی, ایک بڑے شہر. چھوٹے شہر مثال لے لیجیے, جیسے ہمارا یہ شہر اورنگ آباد ایک چھوٹا شہر, بہت زیادہ بڑا بھی نہیں, بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں, لیکن چھوٹا ہے, میٹرو سٹی تو نہیں. شادی کی فضول خرچی کی مثال, اگر یہاں 1 لاکھ نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے جن کی شادی ہونا باقی ہے, کتنے؟ 1 لاکھ نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کی شادی ہونا باقی ہے, اور پاسبل ہے ایک 7-8 لاکھ مسلم آبادی والے شہر میں اتنا تو ہوں گا کہ اتنا پرسنٹیج لوگ ابھی انمیرڈ ہو جن کی شادی ہونا باقی ہے. اور یہ 1 لاکھ لوگ نکاح میں 1 لاکھ اور ولیمے میں 1 لاکھ خرچ کرنے والے ہیں. سمجھ لیں کس کس میں 1 لاکھ, نکاح میں 1 لاکھ اور ولیمے میں 1 لاکھ. یہ میں بہت کم بول رہا ہوں, یہ بلو ایوریج 5-7, اباو ایوریج 10-12. یہ ہمارے شہر کی بات کر رہا ہوں, ابھی تو میٹرو سٹی میں ایک اور بڑے شہر کی مثال اگلی دوں گا اس کے بعد, لیکن ایک ایسی بات میں مثال لے رہا ہوں, سمجھے ایسا نہیں ہوتا لیکن ہو رہا ہے, سمجھو ایسا 1 لاکھ بھی ہو جا رہی, سمجھ لو کون خوش قسمت ہے نہیں معلوم, ہو جا رہی. 1 لاکھ لڑکی والے خرچ کرے, 1 لاکھ لڑکے والا 2 لاکھ میں ہو جا رہی. کتنے لاکھ شادی ہونا باقی ہے؟ 1 لاکھ. تو 2 لاکھ کو 1 لاکھ سے ضرب دے دیجیے آپ. اتنا پیسہ صرف اورنگ آباد جیسے چھوٹے شہر میں لوگ شادی پر فضول خرچ کرنے والے, اس کا حساب لگائے تو یہ ہوتا ہے 2,000 کروڑ روپیہ صرف شادی میں خرچ ہونے والا. کتنا؟ 2,000 کروڑ. کس کو بولتے ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ یہ بڑے بڑے کمپنیوں کو جن کے شیئر مارکیٹ میں ہوتے ہیں, جن کے شیئرز آپ خریدتے ہیں, یہ 100-150 کروڑ کی کمپنیاں, اس سے بڑی نہیں ان کی حیثیت. 2,000 کروڑ صرف شادی میں خرچ کرنے والا. یہ اتنا پیسہ بچ گیا نا تو پورے اورنگ آباد کی مسجد اور مدارس دہائیوں تک, ڈیکیڈز تک بغیر چندے کی چلیں گی. ڈیکیڈز, دہائیوں, 20-25-50 سال. وہ بھی صرف 1 لاکھ کی شادی بول رہا ہوں میں, اور اتنے شادیاں تو ہر سال ہی ہو جاتی ہیں. دیکھیں شادیوں کا سیزن تو وہ بھٹیارے وغیرہ جو ہوتے ہیں بولتے ہیں آج 200 شادیاں ہیں, آج 300 شادیاں ہیں, یہ مہینے میں اتنی شادیاں ہیں. چھٹیاں آنے والی اب گرمیوں کی, تو اس میں تو ہر مہینے ہر روز 200 تو مطلب 6,000 شادیاں تو صرف 1 مہینے میں ہو رہی.
سمجھے آپ؟ چلیے سیکنڈ مثال فضول خرچی کا عالم اس امت کا جو اپنے آپ کو بھکاری سمجھ رہے اور غریب سمجھ رہے، یہ وہ لوگ صحابہ اور صحابیات تھے جنہوں نے اپنا پائی ایک پیسہ صحیح جگہ خرچ. بڑے شہر کی مثال سمجھ رہا، بڑے شہر جہاں مسلم آبادیاں بہت زیادہ ہوتی ہے، ہاں جیسے بمبئی لے لیجیے آپ ماشاءاللہ، جس کے اندر 25 لاکھ سے زیادہ مسلم آبادی ہے. دلی لے لیجیے جس میں بتایا جاتا ہے مسلم آبادی پرسنٹیج وائز نہیں لیکن تعداد کے اعتبار تقریباً 20 لاکھ آبادی ہے. یا پھر آپ لکھنؤ لے لیجیے، ہاں یا پھر حیدرآباد لے لیجیے آپ، بڑے شہر، یہ میٹرو سٹیز ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، سمجھ رہے، تو ایک بڑی آبادی بستی ہے مسلمانوں، ایک بڑا پرسنٹیج بستی. ٹھیک، اب سمجھ لیجیے 5 لاکھ لوگوں کی شادی ہونا ہے، پاسبل ہے؟ کیوں نہیں پاسبل ہے کہ مسلمانوں کی 20-25 لاکھ 50 لاکھ کی آبادی والے شہر کے اندر 5 لاکھ لوگوں کی شادی ہونا تو کوئی معمولی بات ہے نا. 10-20%، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں 50-60% یوتھ ہے ہمارے پاس، نوجوان. تو سمجھ لو 5 لاکھ لوگوں کی شادی ہونا، کتنے لوگوں کی؟ 5 لاکھ لوگوں کی. اب چونکہ میٹرو سٹی کی بات ہے، میاں بھائی نے جو کمائے اسی لیے تو کمائے، پوری زندگی کی شادی کریں گے، پیچھے کیسا رہ سکتے ہیں؟ تو چلیے ایک ایوریج شادی میٹرو میں 10 لاکھ میں ہوتی ہے اور ولیمہ 10 لاکھ کا، دونوں خرچ کرنے والے نا، تو کتنا خرچ ہو رہا ہے؟ 20 لاکھ، صرف 20 لاکھ. ٹھیک ہے، اتنا خرچ ہو رہا ہے کس چیز میں؟ شادی میں. اور یہ میٹرو سٹیز کے حساب سے ایوریج نہیں ہے، 10 لاکھ بلو ایوریج ہے، چونکہ ہال ہی آئیں گا 2 سے 3 لاکھ کا. تبھی تو پتا چلے گا ہمارا مقام کیا ہے. ابا یو ایس میں تھے اور بھائی فلاں ہے، تب تو مقام پتا چلے گا. اگر گلی میں کر دیے، ادھر تو چھوٹے موٹے ہال میں کر دیے، تو ساری زندگی ہم کو کرنا پڑے گا. اور شاید مرنے کا فرشتے بھی پوچھیں گے آتے سب سے پہلے شادی یہاں کیوں کیا تھا، باقی سب تو ٹھیک ہے تیرے اعمال کا دیکھا جائے گا، شادی مطلب اتنا انٹینسٹی سے شادی صحیح جگہ ہونا ضروری ہے، صحیح وقت پہ اور صحیح جگہ، صحیح پیسوں کے ساتھ. تو 20 لاکھ تو خرچ کریں گے. 5 لاکھ لوگ 20 لاکھ خرچ کرنے والے ہیں، مطلب 5 لاکھ شادیاں ہوں گے، دونوں ملا کے 20 لاکھ. 20 لاکھ کو 5 لاکھ سے ضرب دیجئے، یہ فگر ہوتا ہے کتنا معلوم آپ کو؟ ایک کے بعد آپ کو لگانا پڑے گا 12 صفر. کتنے صفر؟ 12. 12 ڈیجیٹل کیلکولیٹر میں نہیں آئے گا یہ حساب. 12 صفر، 1 کے بعد 12 زیرو لگانا پڑیں گے. حساب ہوتا ہے 1 ٹریلین انڈین روپیز. اگر لاکھ میں بتاؤں آپ کو، کروڑ میں حساب دوں تو 1 لاکھ کروڑ روپیہ ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ 1 لاکھ کروڑ یا 1 ٹریلین روپیز. اب ٹریلین کے پیمانے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لوگ سمجھ لیں، انڈین تو اختلاف نہیں کریں گے، لیکن برٹش ٹریلین اور امریکن ٹریلین دونوں الگ ہوتا ہے، یاد رکھ، اس وجہ سے بول رہا ہوں. لیکن انڈین پاکستانی کے لیے ٹریلین بولے تو سادہ سادہ ہے، 1 لاکھ کروڑ 1 ٹریلین ہوتا ہے. 1 کے بعد 12 صفر لگ جاتے ہیں. تو یہ صرف ایک میٹرو سٹی میں مسلمان کیا میں خرچ کرنے والا ہے؟ شادی. ابھی تو عیدی بقرعید کے اندر شان کا بکرا وہ سب تو باقی ہے ہر سال کا، یہ تو صرف شادی کا ہے. اب اگر یہ عزم اٹھا لے ایک انسان، شادی کو شادی کر کے میرا پورا مشن ہے کہ ایک مسجد تو مینیج بنانا ہے، پوری زندگی گھس دیا اس کی. جب 4 بچے تو 10-10 لاکھ 40 لاکھ ہوئے، یہ 40 لاکھ لگایا اس نے، 10 لاکھ کا پلاٹ لے لیا پہلے، 10 لاکھ میں پھر اسٹرکچر کھڑا کیا، اگلے 10 لاکھ میں انٹیریئر کیا مسجد کا، اور اس کے بعد اس کے سسٹم چلانے کو کیا. بھائی گئے دنیا سے آنکھ بند کر کے، مسجد چھوڑ کے گئے پیچھے، گئے دنیا سے آنکھ بند کر کے مکتب بنا کے چلے گئے. سب کے مشن ہے نا، جیسے شادی کے لیے کر رہے ہیں ایسا مشن لے کے امت مسلمہ چل رہی. اچھا یہ 1 ٹریلین روپی جو ایک میٹرو سٹی خرچ کرنے والا ہے، کتنے شہروں کو فائدہ دے گا؟ میں کہہ رہا ہوں یہ صرف اس شہر کے لیے نہیں، یہ پورے ہندوستان کے لیے کافی پیسہ، دہائیوں تک اپنے مدارس اور مکتب اور مسجدوں کو چلانے کے، دہائیوں تک، ڈیکیڈز. مذاق ہے یہ پیسہ فضول خرچ کرنے والا. لیکن ایک مثالی گھر وہ ہوتا ہے جو بہت پلان وے میں حلال کماتا ہے، اس سے بھی زیادہ پلان وے میں ایکسپینس کرتا اور خرچ کرتا. بہت ضروری، بہت ضروری. ملیں گی ایسی مثالی گھر کی مثال جس کے اندر 2 روٹیاں ہوں اور 2 لوگ کھانے والے ہو اور مانگنے والے کو 50% 1 روٹی دی جائے؟ نہیں ملیں گی. اس کو نکل کے 2 گالیاں دے کے لات مار کے میں ہکالوں گا کہ میرے کو نہیں کھانے کو، میرے گھر میں مانگنے آ رہا. لیکن مثالی گھر وہ ہوتا ہے جو ارن کرتا ہے بہت پلان آرڈر میں، حلال، ایکسپینس اس سے زیادہ اچھے سے کرتا ہے، فضول خرچیاں ان کے مزاج میں نہیں ہوتی. آج ہمارے پاس مثالی گھرانہ کون سا ہے؟ کیا شادی کرے خان صاحب نے، کیا شادی، پھر اگلے سال آ گیا پھر کسی کی شادی، تمہاری تو کچھ بھی نہیں، کیا شادی کرے تھے خان صاحب نے، کیا ان کا سینہ پھولتے جاتا سال در سال، یہاں تک کہ مر بھی گئے تو مرنے کے بعد بول رہے کس کا جنازہ ہے؟ یہ وہ خان صاحب جس نے شادی کی، ارے بس بولو مت بھیا، کیا شادی تھی، ویلکم پہ وہ جو گلاب کا جو اڑ کے آ رہا تھا منہ پہ خوشبو، اور اندر یہ وہ چائے، وہ بادام، وہ پان، وہ یہ وہ ٹھنڈے، وہ آج بھی میرے بالکل منہ پہ ایک دم بالکل یاد کرتے پانی آ رہا ہے. انتقال کی خبر ہے، مغفرت کی دعا تو نہیں، وہاں بھی شناخت ان کی وہ شادی ہے. فضول خرچیوں کو پیمانہ بنایا اپنی شناخت اور مثالی گھر ہونے کا.
مثالی گھر ایسے نہیں ہوتے، بہت پلان آرڈر میں چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں آخرت کی کمائی یہ کھیتی ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بکری ذبح کی، اس کو یہ دو، اس کو وہ دو، اس کو وہ دو، اس کو وہ دو، اس کو وہ دو کہا. بعد میں ماں عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ جو ہمارے کھانے کے لیے کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ران بچی. اللہ کے رسول ایک بکرے کے اگلا جو حصہ ہوتا ہے پیروں کا، اگلا والا حصہ، اس کے جو شولڈر جس کو کہیں گے، ایک عام ترتیب ویسے بکروں کے شولڈر نہیں ہوتے، چاروں پیر ہوتے، لیکن سامنے والے جو پیر کا جو اوپر کا حصہ ہوتا وہ کھانا پسند کرتے تھے. وہ اتنا باقی تھا، مطلب پورا چلا گیا تھا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چلا گیا، یہ بچا ہے. آپ نے کہا وہ بچا ہے، باقی چلا گیا. مطلب بچا وہ ہے جو گیا. میں عائشہ کہہ رہی ہے کہ اتنا ہی بچا اور وہ چلا گیا. اللہ کے رسول فرما رہے اتنا ہی بچا، اصل بچا وہ جو صدقے میں گیا، یہ نہیں یہ تو ہم نے کھایا، وہ بچ گیا. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیں. آئیے پانچویں چیز جو مثالی گھر میں ہم دیکھتے ہیں، وہ لوگوں میں دیکھتے ہیں، وہ خاندان میں دیکھتے ہیں، وہ گھرانے میں ہوتے ہیں، وہ بڑے محنت کش لوگ ہوتے ہیں. آج مثالی گھرانہ کون سا ہے؟ پردادا نے کما کے گئے، ہم کو خرچ کرنا ہے منہ پان کا بیڑا ڈال کر. یہ مثالی گھر ہے. اگر انہیں اتنا کمایا کہ 3، 4 اور 5 جنریشن چل سکتی ہے تو پھر باقی کے لوگوں نے کیوں نہیں اور اس کو بڑھایا تاکہ امت مسلمہ کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے وہ اپنے پیسے کو صحیح جگہ لگائے. کیوں نہیں سوچا میرے لیے اتنا پیسہ کافی ہے، دادا کا کمایا ہوا پوتا بھی گزارا، پڑپوتا بھی گزارا، کیوں نہیں اس لیگیسی کو، اس کام کو، اس بزنس کو آگے بڑھایا تاکہ اور کماتے، زکاتوں کی شکل میں دیتے، صدقات کی شکل میں دیتے، مساجد بناتے، مدارس بناتے، اسکول بناتے، کالج بناتے، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ڈالتے، کمپنیز ڈالتے، سے لوگ روزگار سے رکھے. نہیں، بیٹھ کر کھانا ہے. بہت مشقت اور محنت کرنے والے مثالی لوگ ہوتے ہیں. کیسی محنت اور مشقت؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر ہے. مسجد نبوی سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر لیتے ہیں. مسجد قباء کی تعمیر جو مدینہ سے تھوڑی دور پر ایک بستی تھی، آپ قباء کی تعمیر کرتے ہیں، خود بنفس نفیس اس میں اینٹیں اٹھاتے اور پتھر اٹھاتے جو اس کی بنیادوں میں لگے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وزن اٹھا رہے ہیں. پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، آپ نے اس میں بھی اپنے کاندھوں پر پتھر اٹھائے، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا. اس کے بعد مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے، آخر وقت میں لا چکے ایمان، وہ کہتے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، میں پتھر اٹھا رہا اور میں نے اللہ کے رسول کو پتھر اٹھاتے ہوئے دیکھا، وزنی پتھر آپ اٹھا رہے ہیں. تو محنت اور مشقت کی عادی ہو. ہماری محنت اور مشقت کا کیا حال ہے؟ بھائی میں اس محنت کے تو قابل ہی نہیں ہوں، میں تو بڑی محنت کے لائق آدمی ہوں، ہے نا. میں کیا کیے ہوئے؟ آپ نے MBA کیے ہوئے، کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال ہوئے صرف. کیا کرتے؟ اب تک جاب ڈھونڈ رہا ہوں. 10 سال سے MBA کر کے جاب ڈھونڈ رہا. کیوں اب تک کیوں ڈھونڈ رہے؟ میرے لائق نہیں مل رہا نا. لائق ضرور مطلب چونکہ وہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے آپ بتائیے؟ آپ کی شخصیت کیا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی شخص گزرا نہ اس کے بعد کوئی گزریں گا. اللہ سے اتنا قریبی تعلق ہے، اللہ کے اتنے محبوب ہے، اس کے باوجود آپ عام لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھاتے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر. تمہاری حیثیت کیا ہے MBA ہونے کے بعد؟ اتنا اعلیٰ سمجھ لیا کہ حلال روزی کو ٹھکراتے ہو یہ سوچ کے کہ نہیں میرے لائق ہے تو اتنا ہی چاہے. لگ جاؤ، نکل جاؤ، چلے جاؤ مارکیٹ میں. اللہ تم کو جو رزق دینا ہے نا وہ دے کر. عبد الرحمن ابن عوف مکہ سے نکلتے مدینہ آتے ہیں، کچھ بھی نہیں، سب چھوڑ کر آئے ہیں. جس سے بھائی چارہ باندھا گیا، وہ آدمی کہتا ہے انصار سے کہ جو چاہیے عبد الرحمن لے لو، یہ گھر آدھا، یہ آدھا، وہ آدھا. وہ کہتے جزاک اللہ. دینے والا دینے بیٹھا، لینے والا لیتا نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں صرف مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میرا کام ہو گیا. بازار جاتے ہیں، نکل کے اسی دن ہجرت کر کے آئے، مدینہ پہنچے، دوسرے دن بازار، اور جا کر آتے شام میں اپنے کھانے کے لیے کھجور اور پنیر خرید کے لائے ہیں. مطلب اس دن کا کھانا مانگنا نہیں پڑا اور وہ انصاری سے لینا نہیں پڑا جس سے مواقع، اپنا کھانا لائے. دنیا سے کچھ کر کے چلے جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں. جب انتقال کر جاتے تو روایتوں میں آتا ہے مدینے کے تمام لکڑہاروں کے ہاتھوں میں چھالے آ گئے تھے، چونکہ اتنا سونا کمایا تھا زندگی میں. جب وراثت تقسیم ہوئی تو اس سونے کو توڑنے کے لیے لکڑہاروں کو بلایا گیا، جنہوں نے لکڑی کے بدلے سونے پہ چلایا، جسے ہاتھوں پہ چھالے آ گئے. یہ تو صرف سونے کا حال ہے، کیش الگ تھا. ایک روایت کے مطابق تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ 1 بلین سے زیادہ سونے کے سکے چھوڑ کر کے جب انتقال کیا تھا، مطلب 100 کروڑ سے زیادہ سونے کے سکے صرف کیش مالیت تھی، سونا کے ریل فارم میں تھا 1 بلین سے زیادہ. اور سونے کا وہ دینار جو ہوتا تھا وہ 1 دینار 4 گرام کا ہوتا تھا. اور وہ 4 گرام سے آپ ضرب دے دیجئے اس 1 بلین کو، 100 کروڑ کو، تو خالی وزن کے اعتبار سے کتنا سونا تھا آپ اندازہ لگائی، جو صرف کیش فارم میں تھا، پلس سونے کے فارم میں تھا، پلس زیورات وغیرہ جو بیویوں کے پاس ہوں گے، بچیوں کے پاس ہوں گے، وہ تو بہوؤں کو دے دیے ہوں گے، سب الگ، وہ تو گفٹ کر دیے تھے نا لائف. آپ دیکھیے کیسی زندگی گزاری، غربت، مالداری، سب میں شکریہ ادا کیا تو اللہ نے عطا کیا. محنت جفاکشی، ہمیشہ ایک مومن نے محنت کی زندگی گزارنا چاہیے. اللہ نے ایسا بنا دیا کہ اب محنت کی ضرورت نہیں ہے تو دوسری جگہ محنت کرو، پھر چھوڑو مت وہ زندگی، لگے رہو اس کی، محنت کرو. آج
ظہر میں تو ہمارے دن شروع ہو رہا. یہ سستی، کاہلی اور وقت برباد کرنے کا آج ہمارا. محنت تو بہت دور کی بات. اور یہ میری بات کو غور سے سنو نوجوانوں، جو قومیں سورج کو اٹھاتی ہے وہ دنیا میں کامیاب ہوتی ہے، اور جن قوموں کو سورج اٹھاتا ہے وہ ناکام ہوتی ہے. سورج کو جگانے والے بنو، وہ تم کو نہ جگائے. سورج نکل گیا تو آپ نیند کھل کے بہت دن ہو گیا، نہیں، تم وہ ہوں گے جو تم پہلے اٹھیں گے، سورج کو جگائیں گے، اس کو نکلنا تمہارے بعد ہے. تو وہ قومیں آگے بڑھتی. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کی کیا محنت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں گے چلو نبی تھے، لیکن اس کے علاوہ صحابہ کی کیا انتھک محنتیں تھی، کیا انتھک کوششیں تھی ان کے دین کے لیے، اور دنیا میں حلال کمانے کی، اور صحیح راستے پہ چلنے کے لیے، اور حق کو غالب کرنے کے لیے. انتھک فزیکل اسٹرینتھ اور محنت انہوں نے لگا دیا، سب کچھ لگا دیا. کیا بولوں میں آپ کیسے کیسے واقعہ سنا. روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے جو جنگی ہوتی اور جنگوں کے بعد صحابہ وغیرہ جب مسجد نبوی میں آتے تو مسجد نبوی کے اندر جو مٹی وغیرہ ہوتی نا، جب وہ نمازیں پڑھتے تو خون اور جو پیپ ٹپکتا نا زخموں سے، اس سے گیلی ہو جایا کرتی. سمجھ رہے ہیں؟ اتنی محنت کرتے، زخم لگے ہوئے ہیں، نماز تو نہیں چھوٹنا ہے، مسجد میں کھڑے ہیں تو خون پیپ ٹپکتا. روایتوں میں الفاظ نیچے گرتا نا نماز کیا. یہ ان کی محنت، یہ فزیکل تھا کہ نماز پڑھنا ہے تو یہ سب زخم وخم کوئی پرابلم نہیں. چلو تو وہ محنت. آج کیا حال ہے ہمارا؟ دو چھینک مار دی، ابا ہی بولتے بیٹے تو نماز کو مت آؤ، چھینک آ رہی ہے تم بیمار ہے، سر دکھ رہا بولے تو پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب سب معاف ہے، آپ کو خون بھی معاف ہے. اب تو آرام کرو، چونکہ آپ کو کال کر لیا، کسی نے کچھ بول دیا، بچے نے چلا دیا، تو اب تو سب معاف ہے. آپ کو اس کو گالیاں دو، مارو اس کو، میرا سر دکھ رہا نا. بہت محنت. یہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ وہ بہت محنت کرتے، یاد رکھیے، اور ہمیشہ آگے رہتے ہیں اور محنت کرنے میں شرماتے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا رہے مسجد نبوی کے، شرما نہیں رہے. ہاں بس کوئی آدمی کو پتھر اٹھاتے دیکھے تو آپ کیا بولیں گے اس کو؟ بولو مجھے کیا بولیں گے، کیا بولیں گے؟ بولیے. مٹی کام کرنے والا آدمی دکھ رہا ہے میرے کو، تم تو بول رہے تھے اتنا مالدار ہے، انہیں پتھر اٹھا رہا تھا اس نے. تو گویا ہم لوگوں کی مالداری اور غربت ان کے کپڑوں، ان کے کام کے حساب سے نکالتا ہے نہیں. میں ایک مرتبہ ایک جگہ لیکچر لیتا تھا، وہاں بعد نماز جمعہ ایک لیکچر ہوتا تھا. وہاں ہم جاتے تو ہاسپٹل تھا، تو ہاسپٹل میں جو لوگ بیٹھ جاتے تو کمپاؤنڈر کی چیئر تھی، وہاں ٹیبل تھا، تو میں اس کے پیچھے بیٹھ جاتا تھا، چیئر کے اوپر مطلب ٹیبل کے پیچھے، تاکہ وہ آسان ہوتا نا، پورے لوگ سامنے بیٹھے میں لیکچر دینا. تو کچھ لوگ آ جانا باہر سے اور پوچھنا وہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے. میں بولتا تھا ابھی تو اب دوپہر میں نہیں آتے ہو، نماز کے بعد شام میں آئیں گے. تو کچھ لوگ بولتے تھے مجھے ارے فیض آپ چیئر پہ نہیں بیٹھنا، لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کمپاؤنڈر سمجھتے ہیں. میں نے کہا اس میں برائی کیا ہے؟ اس کو سمجھنے میں کیا برائی مجھے بتاؤ. چونکہ ہم نے کمپاؤنڈر بولے تو چھوٹی جاب، سمجھ رہے آپ ہم نے لی کیا. میں کہتا ہوں کوئی جاب چھوٹی اور بڑی، کوئی پوزیشن چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی. اصل چیز ہوتی حلال کماتے ہو یا حرام. حلال ہے تو سب ہے، موچی بنو نا. آپ کو کیا لگتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مدینے کے اندر تو سب مسلمان تھے، یہود وغیرہ بازو تھے، وہ تو بعد میں چلے گئے تھے. تو مدینہ کے اندر جوتے کون بناتا ہوں گا؟ صحابہ. صاف صفائی کام کون دیکھتے ہوں گے؟ وہ بھی کوئی نہ کوئی صحابی ہوں گے. روایت میں آتا ہے ایک عورت تھی، صحابیہ تھی، وہ آگے جھاڑو لگایا کرتی تھی. ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی تھے، وہ مسجد نبی کی جھاڑو لگایا کرتے تھے. تو صحابہ ہی کرتے ہوں گے نا. تو کوبلرز ہوں گے، لوہار ہوں گے، ہے نا، اور لکڑہار ہوں گے، سب تھے نا. ایک صحابی کہتے ہیں میں لکڑیاں کاٹ کر جنگل سے لاتا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں غریب تھا، اللہ کے رسول سے مانگنا ہے، آپ نے ایک کہا کہ کچھ تیرے پاس ہے، میں نے کہا ایک زیرہ ہے. اللہ کے رسول نے اس کی بولی لگائی، اس کو بیچا، بیچنے کے بعد سامان لیا، جا کر ایک لکڑی خریدی، اس کے بعد ایک کلہاڑی خریدی، اس میں فٹ کر کے ہاتھ سے دور کہا جاؤ کماؤ. وہ لکڑہارے صحابہ ہو گئے. کمار تھے جو ہنڈے وغیرہ بنایا کرتے، سب تھے نا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. تو اس میں آپ نے کبھی سنا کہ ابوبکر صدیق بول رہے ہم اسٹیٹس میں ہائے ہیں، تم وہ جو جوتے سینے والے صحابہ تھوڑے سے لو ہے، تم لوہار صحابہ ہے نا. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ لوہار تھے، تم چھوٹے صحابہ ہیں، ہم بڑے صحابہ ہیں، ہمارا خاندان فلاں آتا، تم کاسٹ میں یہ آتے، تم چھوٹے تو ہم بڑے، تم وہ بیچنے والے تو ہم یہ بیچنے والے. سنا کبھی آپ نے؟ سب تھے، وہ پورا ایک سسٹم تھا، سب کچھ کر رہے تھے. یاد رکھیے بہرحال محنت کرنے میں شرماتے نہیں تھے، ان کو مانگنے میں شرم آتی تھی، وہ دیتے ہوئے خوش ہوتے تھے، لینا ان کو پسند نہیں تھا، اپنی ذات کے لینا پسند تھا. آئیے چھٹی خصوصیت ایسے گھرانوں کی جو مثالی گھرانے ہوتے، خاندان ہوتے، وہ کیا معلوم آپ کو؟ غربت کے باوجود اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں یہ لوگ. آج ہماری غربت نے ہم کو کتنے برے لیول پہ لے گیا ہے نا. میں کیوں بول رہا ہوں یہ بات؟ دیکھیے مالداری میں کچھ لوگوں نے کچھ اچھے کام کیے، اس میں کوئی نئی بات کوئی بولے گا، کوئی نئی بات نہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غربت کے عالم میں، صحابہ غربت کے عالم میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے. ان کی سوچ دیکھیے اب اتنی اعلیٰ تھی غربت کے عالم میں بھی، جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. یاد رکھیے اتنی اعلیٰ سوچ. سمجھ رہے آپ یہ کیا سوچ ہے؟ یہ آپ اس کا اندازہ لگائیے. یہ مثالیں آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گی. ہاں ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، بادشاہ کے بعد فقیر آیا، بادشاہ نے اتنا دیا کہ اس کو مالدار کر دیا. کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں. چونکہ مالدار اگر بادشاہ نے کیا تو اس کے دولت کا کتنے فیصد حصہ اس نے دیا اس غریب کو؟ کچھ بھی نہیں، 1% بھی نہیں ہوا، دے دیا اس نے. اس کے لیے تو بالکل نہیں، میل تھا. یہ مثالی گھرانے ہیں.
جو اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، غربت کے باوجود اعلیٰ سوچ۔ آج ہماری غربت نے ہم کیا کر دیا، نہیں بھائی ہم غریب ہے تو ہم گالی دیتے ہیں، ہم غریب ہے تو ہم غلط کام کرتے ہیں، ہم غریب ہے تو چوری کرتے ہیں۔ یہ تمام لوگ کتنے غریب ہیں، ان کو تو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، عورتیں کو اگر گھر سے باہر نکلنا تو چادر نہیں ہے نکلنے کے لیے، بازو پڑوسی عورتیں سے مانگ کے نکل رہی ہے، اس کے بعد بھی سوچ یہ ہے کہ لوگوں کو کیسا دوں، لوگوں سے کیسا لوں نہیں۔ یہ سوچ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یہ سوچ ہونا چاہیے۔ یہ سوچ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ حال ہی میں نے ایک عجیب چیز دیکھی، ایک تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، عجیب چیز یہ دیکھی کہ ایک جگہ لوگ آئے ہوئے، پیشنٹس آئے ہوئے، علاج کے لیے لوگ آئے ہوئے، اور وہاں ان لوگوں کے اندر ایک ایسی خاتون آئی ہوئی ہے جس کو صرف ایک ہاتھ یا دوسرا ہاتھ نہیں ہے، اس کا علاج کے لیے آئی، لیکن پوری باپردہ ہے، پوری باپردہ ہے۔ کپڑے جو اس نے پہن رکھی ہے پردے کے اعتبار سے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ غربت کی انتہا ہے، کہ کالا کپڑا جگہ جگہ سفید ہو چکا ہے دھبے اور پسینے کی وجہ سے، مطلب غربت کی انتہا، ہاتھ کا نہیں ہونا، اور اس ہاتھ میں آدھا ہاتھ تھا، اس آدھے ہاتھ کا بھی وہ استعمال برابر کر رہی تھی، اس میں اپنا پنیاں وغیرہ لٹکائی تھی جس میں سامان دوائیں جو ڈاکٹر نے دیا وہ بھر رہی تھی۔ اس پر میں نے کسی سے کہا کہ جا کر اس کی مدد کر دو، مدد کی مستحق دکھ رہی بیچاری، مدد کر دو، دوائیں ڈال دو وغیرہ کر دو۔ ایک چھوٹے بچے کو میں نے کہا، جو بچہ اس کے پاس گیا تو وہاں ایک دوسری عورت بازو تھی جو بوڑھی تھی، اس کو زیادہ ضرورت ہے، اچھا اس کا ایک ہاتھ بھی نہیں تھا اور ایک پیر بھی جو ہے پیرالائز تھا، سیدھا چل بھی نہیں سکتی تھی، ٹیڑھا چلتے نا جھک کر ویسا۔ وہ کہتی ہے کہ میری مدد مت کرو، وہ بازو جو بوڑھی عورت ہے نا آپ ان کی مدد کر دو، وہ زیادہ بہتر ہے میری مدد سے، لیکن دوسروں کو ترجیح دینا اس کو بول۔ ایک بہت مالدار سیٹ تھے، انہوں نے نکال کے 10,000 روپے آپ کے ہاتھ میں دے دیے، کوئی بڑا کام نہیں کیا، کیونکہ ان کے لیے 10,000 روپے نتھنگ ان کے اماؤنٹ کا، لیکن ایک آدمی کا 100 روپے تھا، اس نے نکال کے 50 آپ کو دیتا ہے، وہ اپنی ملکیت کا آدھا دے رہا ہے۔ کتنا دے رہا ہے؟ ہاف، آدھا دوسروں کو دینا ہے۔ تعجب ہوا مجھے، خود مستحق ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ہاتھ نہیں ہے، پیر کام نہیں کرتا ہے، لیکن مدد دوسروں کی، اس کو بولتے اعلیٰ سوچ۔ دیکھیے عمل بعد میں ہوتا چیزوں پر، ایک سوچ تو ڈیولپ کرو۔ ہماری سوچ تو اتنی گھٹیا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ دوسروں کا میرے پاس کیسے آ جائے، ان کی مدد لوگ کیوں کرے، میری مدد کیوں نہیں کر رہے، فلاں چیز مجھے سہولت کیوں نہیں مل رہی ہے، یہ لوگ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ لوگ صحابہ صحابیات اتنی اعلیٰ سوچ تھی، اتنی اعلیٰ سوچ کہ اگر جان دینے کی باری آئے تو کہتے تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں آگے بڑھتا ہوں، اس لیے کہ میرے عمل کے مقابلے تم عمل زیادہ کرتے ہو، تم زندہ رہو گے تو زیادہ فائدے مند ثابت ہوں گے میرے مقابلے میں۔ جان دے دی ایک دوسرے کے لیے۔ جنگ یرموک کا واقعہ شام میں جو ہوئی تھی، جس کے اندر جنگ ختم ہو گئی، شام میں لوگ نکلے کہ زخمی وغیرہ لوگوں کو ڈھونڈے، جب گئے ایک زخمی کے پاس پانی کی آواز آئی تھی، کرا رہا تھا، جب پانی پلانے گئے دوسرے زخمی کے کرانے کی آواز آئی، تو پہلا زخمی کیا بولتا ہوں، اس کو پلاؤ جا کے، اس کو پلاؤ جا کے۔ وہ دوسرے کے پاس جاتے ہیں پانی پلانے کے لیے، جب وہاں کرانے کی آواز، وہ پانی پلانے کے ہوتے تو تیسرے کرانے کی آواز آتی ہے، وہ کہتا دوسرا اس کو پلاؤ جا کر۔ وہ وہاں تیسرے کے پاس جاتا، جب وہاں پہنچتا ہے وہ کہتا پانی پلانے سے پہلے اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، وہاں سے نکل کے میں دوسرے کے پاس آیا، اس کی روح قبض ہوگی، اور پہلے کے پاس آیا وہ بھی مر چکا تھا۔ تینوں بغیر پانی پی کے گئے، تینوں دوسرے کو ترجیح دیتے ہوئے چلے، اس کو پہلے اور اس کو پہلے، کیونکہ اگر وہ زندہ رہا تو پانی پیا تو میرے سے زیادہ اجر ہوگا، ہو سکتا ہو زیادہ مستحق ہو، وہ پی لے، وہ سوچتا ہے نہیں اس کی آواز آ رہی پہلے وہ پی لے تو مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ یہ تو موت کے قریب کی بات کہہ رہا ہوں، میں ایسی مثال تو دے بھی نہیں سکتا ہوں ہم لوگوں کو، ہم یہ چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے، مثالیں دوں گا تو آپ کو ہنسی بھی آئی، کیا کروں، ہم اس معیار پہ پہنچ گئے۔ ان کی سوچ بڑی اعلیٰ تھی، بہت 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 ہائی تھنگ، لویسٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں تھے دنیا کے اعتبار سے، سہولتوں کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہائیسٹ لیول آف تھنکنگ جیے یہ لوگ، اور ان کے وہ سوچ اور وہ ذہن کا اثر آج بھی محسوس کر سکتے ان زمانوں میں جہاں یہ شخصیت گزری اور رہی ہے، آج بھی وہ سوچ ریفلیکٹ کرتی ہے، اس کے اثرات باقیات کے شکل میں، تعمیرات کے شکل میں، اسکیمز کے شکل میں، وقف کی شکل میں، آج ہی باقی۔ ایسی سوچ رکھو مسلمان، غریبی اور امیری تم کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے تمہاری سوچ پر، تمہاری سوچ بہت اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، اولا ہو، اونچی ہو، مالی اعتبار سے تم کہیں بھی ہو مقام پر، سوچ کے اعتبار سے آگے رہو۔ یہ لوگ سب سے آگے سوچ میں تھے، سب سے آگے اعمال میں تھے، سب سے آگے تھے، سہولتوں میں بہت کم تھے۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ، بعد میں اللہ نے بہت دولت نوازا ان لوگوں کو، ایسی دولت ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ محنتیں تھی۔ آئیے آگے ایک اور دیکھتے ہیں، یہ مثالی گھرانے والے لوگ ہوتے ہیں جو صبر اور شکر کے حامل ہوتے ہیں، نہ ہمارے جیسے بے صبرے ہوتے ہیں اور نہ ہی ناشکرے ہوتے ہیں۔ ہم کتنا ناشکری کرتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ہم میں سے کئی لوگ ہر سال اپنے والدین سے عید پہ ناراض ہوتے ہیں کہ ہم کو یہ کپڑے نہیں ملے جو ہم کو چاہیے، کیا بس اتنا ہی اب باقی رہ گیا ناراضگی کے لیے والدین سے اور رشتہ داروں سے کہ کپڑے نہیں ملے ہم کو؟ آج کتنی عورتیں اپنی شادیوں کو، تقریبوں کو، عیدوں کو ناراضگیوں میں گزارتی کہ ان کے شوہر نے وہ لا کے نہیں دیا جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ کیا ہے، نکلو اس سے باہر، بہت کچھ ہے دنیا میں کرنے کے لیے۔ دیکھو خرچ کرنے کے لیے مال نہیں لگتا، سوچ لگتی خرچ کرنے والی، کسی کام کرنے کے لیے اس کے لیے پاور نہیں لگتا، آپ کی سوچ لگتی کہ یہ کام مجھے کرنا ہے۔ بڑی سے بڑی تحریکیں اور بڑے سے بڑے کاموں کو دیکھو آپ، چھوٹے چھوٹے لوگوں نے اور چھوٹے چھوٹے سرمایہ کے ساتھ، خالی ایک بڑی سوچ کے ساتھ چالو کی۔
کیوں نہیں پڑھتے ویسے اللہ پہ توکل کر کے؟ نہیں ہوتا. صبر شکر کرو بدلے پاؤ گے ہر حالت میں. صبر کرو شکر کرو. صبر کی مثالیں کیا دوں؟ ام سلیم رضی اللہ عنہا ہیں، ان کے شوہر ابو طلحہ گھر آتے ہیں، ان کا ایک بیٹا تھا انتقال کر جاتا ہے، ام سلیم نہلاتی دھلاتی کفنا دیتی ہے. ابو طلحہ رات آتے ہیں، باہر سے آئے ہیں اور بڑے دن بعد آئے ہیں، چاہتی ہے کہ فکر میں نہ پڑے شوہر آتے ہی، جزا فضا میں نہ کروں اس کے سامنے، اس کو پریشان نہ کروں. آتے ہیں ساتھ رہتے ہیں، میاں بیوی جو کرتے ہیں رات میں وہ کرتے ہیں. صبح اٹھ کر فجر میں کہتی ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. کہا پوچھو. کہا اگر آپ کو کوئی چیز دے آپ کو اور پھر آپ سے وہ چیز واپس مانگ لے تو تم کیسے دو گے؟ تو ابو طلحہ کہتے ہیں جیسا لیا تھا ویسا یا اس سے اچھا کر کے دوں گا. تو کہا پھر سنو میری ایک بات خبر، اللہ رب العزت نے ہم کو ایک اولاد عطا کی تھی، وہ لے لی. اب آپ ایک سوال کر سکتے واقعی میں کہ رات میں آئے تو کیوں نہیں پوچھا میرا بچہ کہاں ہے؟ دیکھیے عربوں کے اندر عرب اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو خود نہیں پالتے تھے، دائیاں کے پاس رکھتے. بچے سٹی میں ہوتے تھے لیکن دائیاں ان کو پالتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا واقعہ پتہ ہے نا، ان کی والدہ ماریہ قبطیہ زنا ایک طرف ہے، اللہ کی ایک طرف ہے، اور وہ بچہ ایک دائیا کے پاس پلتا تھا. تو عربوں میں یہ سسٹم تھا، تو اس لیے ابو طلحہ نے پوچھا نہیں بچہ کہاں ہے، دائیا کے پاس ہوں گا نا، صبح جائیں گے دیکھیں گے ملیں گے. لیکن وہ انتقال کر چکا تھا، لا کے تدفین کر دیا گیا. وہ بڑے پریشان ہوئے، بڑا غم ہوا. مسجد نبوی پہنچے فجر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول کل یہ ہوا اور میری بیوی نے بتایا نہیں اور ہم نے وہ سب کیا جو بھی میاں بیوی آپس میں کرتے اور فلاں ہوا. اللہ کے رسول نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ سے برکت دے اور نیک اولاد عطا فرمائے. سب اور شکر میں کیا کہوں، میں نے مثالیں شروع میں ہی دے دی. سوکھی کھجوروں کو بھگا کر کھایا جا رہا ہے، 3 کھجوروں میں سے ایک صدقہ کی جا رہی ہے، اپنی جان پر دوسرے جان کو ترجیح دی جا رہی ہے. اور کیا اس سے بڑا شکر کی مثالیں کہاں سے لاؤں میں؟ سمجھ رہا؟ یہ شکر تھا کہ 3 بھی تو شکر ہے، ایک دے دو، 2 بھی تو شکر ہے، آدھا دے دو. شکر اور صبر کیے پیمانے تھے، معیار تھے دنیا میں انسانیت جو گزری ہے ان کے لیے، جس کو بولتے ہیں نا کرائٹیریا بن گئی ہے کہ ایسا شکر ایسا صبر. اتنی تکلیف اور مشقت پر صبر کی مال و دولت والوں کو بھی تو غربت والے حال کر دیے گئے. مکہ کے مالدار صحابہ مدینہ کے سب سے غریب صحابوں میں کاؤنٹ ہونے لگے. صبر کیا، اور جس کے پاس مال و دولت تھا شکر کر رہے ہیں، خرچ کر کے لٹا کر. ایسا عثمان غنی لٹا رہے ہیں، ہر جگہ اللہ کے رسول جب اپیل کر رہے ہیں لٹا رہے ہیں لٹا رہے ہیں لٹا رہے ہیں. صبر و شکر کی مثال ہے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. مثالی گھرانے کے اندر جو ایک اور چیز ملتی ہے جو کہ ہم کہیں گے 8ویں چیز ہم رکھیں گے، وہ ہے عورتیں بھی محنت کرتی تھی. عورتیں بھی محنت کرتی تھی بچوں کی تربیت کی شکل میں، حلال روزی کمانے کے لیے، تاکہ اللہ کی راہ میں صدقہ کروں. اللہ رحم کرے. میں ایسی عورتوں کو آج نہیں جانتا، میں تو ایسے مردوں کو بھی نہیں جانتا، میں بول سکتا ہوں، لیکن مرد پھر بھی کچھ کرتے ہیں. ایسی عورتوں کو نہیں جانتا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کماتی ہو، صدقہ دینے کے لیے نہیں جانتا. مردوں میں دیکھا ہوں میں، بہت کم مثال ہے لیکن ہے. عورتوں میں تو بالکل ہی نہیں، اللہ ماشاء اللہ بہت. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے تعلق سے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں میرے دنیا سے جانے کے بعد تم میں مجھ سے سب سے پہلے وہ ملیں گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا. میں عائشہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے ہاتھ ناپنا چالو کر دیا دوسرے کے فزیکلی، صحابیات کس کا لمبا کس کا لمبا. لیکن وہ کہتے ہیں ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے جب زینب بنت جہش کا انتقال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہوا، جب سمجھ میں آیا میننگ کیا تھا. چونکہ زینب بنت جہش سب سے زیادہ صدقہ کرتی تھی، لمبا ہاتھ مطلب سب سے زیادہ دینے والی. اور وہ لوگ کیا سمجھو محترمین، فزیکل کس کا ہاتھ لمبا ہے ماپنے لگے گی. وہ کہتی جب انتقال ہوا زینب کا تب سمجھ میں آیا کہ اس سے مراد کیا تھی. اور زینب وہ خاتون میں سے تھی جو اپنے ہاتھوں سے کما کے صدقہ کرتی تھی ہم سب امہات المومنین میں سے. مطلب وہ خاص ارننگ صرف اس لیے کرتی تھی تاکہ وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرے. سبحان اللہ، خاص محنت کرتی. سودا رجنہا محنت کرتی، دباغت ٹینری لیدر جو جانور کی سکن آتی، کھال آتی ہے، اس کی صفائی کر کے اس کو تیار کرنا، سکانا وغیرہ تاکہ وہ استعمال کے لائق ہو جائے. آپ کا بزنس تھا، آپ یہ کرتے تھے. کچھ صحابیات تجارت کرتی تھی، عطر کی تجارت کرتی تھی، عطر بناتی جو آئل بیس جو ہوتے ہیں، یاد رکھیے عطر جس کو ہم زبان میں کہتے ہیں عطر، اس کی تجارت کیا کرتے تاکہ اسے ارن کر. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک صحابیہ جن کا نام جو ہے خولہ تھا، اسی طرح ایک صحابیہ جن کا نام جو ہے ملکہ تھا، ایک صحابیہ جن کا نام جو ہے ثقفیہ تھا، ایک صحابیہ جن کا نام جو ہے فخریہ تھا. یہ چاروں بھی جو ہے پرفیومز بنایا کرتی تھی اور سیل کرتی تھی تاکہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرے. کیا بات، مطلب ان کی عورتیں بھی پیچھے نہیں. یہ مثالی گھرانہ. ہمارے پاس مثالی گھرانہ کون سا ہے؟ جن کے پاس عورتیں کچھ بھی نہیں کرتی، سب سے ریکامی عورتیں. یہاں تک کہ پانی بھی پینا ہے تو اٹھاؤ اور تم پلا دو تو زیادہ اچھا ہے. ہم خالی منہ کھول دیتے، نگلنے کے لیے بھی تھوڑا یوں کر دو تو اندر چلے جاتا اچھا ہو جائیں گے. یہ مثال. ارے کیا سیٹانی صاحبہ ہے، وہ پانی بھی نہیں پیتے خود کا. اوہ کیا شان ہے بھائی ان کی. مثالی سمجھتے نا، مثالی عورتیں یہ ہیں.
جو عبادتیں کر رہی ہے، ریاضتیں کر رہی ہے، شوہر کو خوش رکھ رہی ہے، گھر میں کام کر رہی ہے، بچوں کی تربیت کر رہی ہے، پھر اللہ کی محبت ایسی ہے کہ اس کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے کام بھی کر رہی ہے، محنت بھی کر رہی ہے. کیا بات، کیا بات، ایسی مثالیں نہیں ملتی. یہ ہے مثالی گھرانہ جس میں عورتیں بھی پیچھے نہیں رہتی ہیں، سب تکلیفیں، مشقتیں، صبر و شکر کے بعد صدقات کے لیے کما رہی ہے اور محنت کر رہی ہے. آئیے 9ویں چیز جو مثالی گھروں میں ملتی ہے ہم کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا خاص اہتمام کرتے تھے. آج مثالی گھرانہ وہ ہے جہاں کا بچہ سب سے اوباش، سب سے بیکار بات کر رہا ہے، سب سے زیادہ دنیا پرست، سب سے زیادہ دنیا کے معاملے میں اسٹائلش، سب سے زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، سب سے زیادہ نافرمان ہے. اور کیا ہائی فائی لائف ہے اس کی، کیا جوتے ہیں، کیا کپڑے ہیں. یہ تربیت ہے بچوں کی. اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، اچھی گاڑیاں استعمال کرنا بالکل منع نہیں، کرو نا، تربیت کرو، اب اخلاق بناؤ. آج اخلاق کا معیار اتنا گر چکا ہے، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. وہ تربیت کرتے بچوں کو، سب سے پہلے عربی اور ادب کا علم دیتے، شاعری کا علم دیتے، حفظ قرآن کراتے، حدیثوں سے آراستہ کرتے، عقیدہ اسلام سکھاتے اور کئی اچھی چیزیں کرواتے آتے. یہ ان کی تربیت کی ادر کی بڑی زبردست تربیت، بڑی زبردست تربیت، مطلب جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو یہ اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کرتے. آج ہمارے پاس تربیت کا کوئی نظم باقی نہ رہا. میں افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی نظم باقی نہ رہا یاد رکھیے تربیت. ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے 10ویں آخری چیز جو آج میں رکھوں گا آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ ایک مثالی گھر میں لوگ حقیقی دنیا میں جیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں. ریئل لائف میں جیتے ہیں اور وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں. ہمارا پاس پورا معاملہ انٹرٹینمنٹ والا ہے، ریئل لائف میں ایسا ریئل لائف میں نہیں ہے. میں اللہ کے نام میں صدقہ کرو، جب میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا نا بہت صدقہ کروں گا اللہ کے نام میں. بھائی جب ہو جاؤں گا نا، یہ انٹرٹینمنٹ، یہ سوچ خیالی دنیا میں کیوں؟ آج کیا کر سکتے ہو وہ اصل ہے نا، کل جب آئیں گا. اچھا کل وہ آئیں تک جیتے نہیں جیتے معلوم ہے کیا؟ پھر کیا کے لیے رسک؟ دونوں ابھی جو حالت انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں جیتے، حقیقی دنیا سے ہم پرے نہیں. میں نے یہ کورس کیا، یہ کورس کرنے کے بعد تو اتنا مال و دولت ملنا ضروری رہتا، نہیں تو جاب نہیں کر سکتا میں. وہ زندگی بھر خالی رکام بیٹھوں گا لیکن کام نہیں کروں گا. تبھی کروں گا جب اتنے لاکھ کی میرے کو تنخواہ ملیں گی اور اتنا فلاں ہوں گا. یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. وہ ریئل لائف میں جیتے تھے، یاد رکھیے، اور وقت کا صحیح استعمال کرتے تھے، وقت کا صحیح استعمال کرتے. کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں؟ مطلب اگر صحابہ کی زندگی دیکھیں نا تو دن میں شہ سوار ہے، شہ سوار مطلب گھڑ سوار، دن میں شہ سوار ہے، میدان جنگوں میں ملیں گے، تجارت کے میدانوں میں نظر آئیں گے، مینجمنٹ کی فیلڈز میں نظر آئیں گے، حق اور باطل کے خلاف، مطلب حق کا ساتھ دیتے باطل کے خلاف نظر آئیں گے. تو دن میں آپ ملیں گے تو شہ سوار نظر آئیں گے، سولجرز کیسے نظر آئیں گے، اور رات میں آپ ملیں گے رہبانیت اختیار کیے لوگ دکھیں گے کہ رات میں بھی عبادت کر، آخری وقت اٹھ رہے ہیں، تیسرے پہر جس کو ہم بولتے ہیں سحر کا وقت، اور نمازیں قائم کر رہے ہیں. تو اگر دن میں ملو تو آپ کو لگ رہا ہے اسٹیٹ مین ہے، بزنس مین ہے، ایجوکیشنسٹ ہے، سولجر ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ ہے وہ ہے، اور رات میں آپ دیکھ رہے ہو تو آپ بول رہے رہبان ہے، دنیا سے کچھ چھوڑا ہوا انسان ہے. مطلب اتنی پلانڈ اور اتنی آرڈرڈ لائف تھی کہ دن کو فائدہ اٹھا رہے اور رات کا فائدہ اٹھا رہے. دن میں دیکھو تو لگتا ہے اس سے بڑا تاجر نہیں ہے، رات میں دیکھو تو اس سے بڑا عابد نہیں، دن میں دیکھو تو اس سے بڑا مجاہد نہیں، اور رات میں دیکھو تو اس سے بڑا اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا کوئی انسان موجود نہیں. ایسے لوگ وقت کا صحیح استعمال. ہمارے وقت کا کیا استعمال ہے؟ کیا بولوں گا، 20 سال کی زندگی تو تم کو مر پڑھ کر گریجویشن تک کھپانا ہی ہے. ایکسٹرا کر سکتے بھی تو کچھ نہیں کرنا. پڑھو بیٹا پڑھو، نمازیں گئی چلتا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بعد موقع دیں گا توبہ وبہ کرنے کا، لیکن علم کے لیے واپس آپ کو موقع نہیں ملنے والا ہے. بھائی علم حاصل کرنے سے اسلام نہیں روکتا، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ علم کے لیے دین کو چھوڑے اور پھر علم حاصل کرے، ایسا علم دنیا میں خسارہ، آخرت میں جہنم میں جانے کا ذریعہ. میں برا نہیں کر رہا ہوں، ایجوکیشن تو بہت حاصل کیجیے، لیکن کیا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر بن رہے تو قرآن کی تفسیر چھوڑ دیں؟ آپ ڈاکٹر بن رہے یا فلاں ایگزام دے رہے تو اس کا مطلب آپ دینی حلقوں میں جانا، دینی اجتماع، دینی تقریر چھوڑ دیں؟ نہیں آپ میرے کو بہت ٹائم دینا پڑے گا. نہیں، یہ کرتے ہوئے سب کچھ کرے، یہ کرتے ہوئے سب کچھ. وقت کا صحیح استعمال، پلانڈ لائف جیو. کیا کرنا دن بھر کو پلاننگ ہے؟ کچھ بھی نہیں. کل چھٹی ہے، اتوار ہے، کیا کرنا ہے اتوار کے دن؟ اتوار کے دن کچھ نہیں کرنا ہے. اس کا معنی یہ صحابہ کو اگر خالی وقت مل جاتا، چونکہ آپ ہفتہ بھر تو کیا کر رہے ہیں، محنت مشقت کر رہے ہیں، ہے نا، کر رہے نا محنت مشقت، دکان پہ جا رہے، بزنس جا رہے، اسکول جا رہے، کالج جا رہے. چھٹی کا دن کون سا ہے؟ اتوار. تو اب کیا کرنا ہے اس میں؟ ہر وہ کام، نفل عبادتیں جو نہیں کر پا رہا تھا آدھا دن، وہ کرنا ہے مجھے. رشتہ داروں سے ملنے چلے جائیں گے، اپنی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھیں گے، تو صبح واکنگ کر لیں گے، عام دنوں میں نہیں مل رہا. رشتہ داروں سے ملاقات کرنے جائیں گے، نفل نماز کا اہتمام کر سکتے، کوئی اجتماع میں جا کے آئیں گے، اس کا اہتمام کریں گے. کسی کتاب کو پڑھنے کا سسٹم رکھیں تاکہ 2 4 5 اتوار جو آئیں گے اس کے اندر میں ختم کر دوں کتاب کو. اسی طرح جو کسی کی مدد کرنا تھی وہ کر لیں گے. صاف صفائی کا معاملہ تھا، محلے میں کسی کو مدد کی ضرورت تھی، کوئی پیشنٹ بیمار تھے، اپنے رشتہ داروں سے مل کے آ جاتے ہیں. یہ سب کام میرے کو اسی دن تو کرنا ہے، چھٹی ایک دن تو ملی ہے.
تو ظہر میں تو اٹھ رہے ہیں چھٹی کے دن، اس کے بعد نماز ہو رہی ہو گئی، تو اس کے بعد کھانا کھا رہے ہیں، اس کے بعد شام میں جو گھومنے کا پلان ہے تو رات میں پھر کھا کے تھکے آ رہے نہیں بولے یہی تو کام تھا بولے. ہاں کبھی ایک آدھ ہفتہ آپ گھوم لے پھر لے کھا لے، منع نہیں ہے نا، لیکن آپ مکمل لائف کو اسی سسٹم میں چلا. صحابہ صحابیت کی لائف بہت ہیکٹک لائف جیتے تھے یاد، چونکہ ان کو پتا تھا یہاں شٹر ڈاؤن ہوتے ہی مطلب آنکھیں بند ہوتے ہی مطلب موت آتے ہی ادھر کا جو شٹر کھولنے والا ہے وہاں ساری چیزیں جمع ہو جائے پہلے سے. ہم لوگ سمجھ رہے سب کچھ یہی ہے، سب کچھ یہی ہے، اور بولا بھی کیسے جاتا ارے ان کا کیا بہت عیش کرتے، بولے کیسے عیش کرتے، روز 10 بجے تک سوتے. یہ کون سی عیش ہے 10 بجے تک سونا؟ یہ روز زندگی برباد کرتے 10 بجے تک سوتے. یہ مردوں کو ہی حال ہے، عورتوں کا بھی یہی حال. میں جانتا ہوں گلف وغیرہ میں عورتوں کا کیا ہے، رات بھر ٹی وی دیکھو، صبح بچوں کو اسکول بھیجو، کھانا وغیرہ تو ہوٹل سے آنا، اس کے بعد جو سوتے پڑے رہو تو سونا ہی ان کا مین مشن ہے. نتیجہ یہ ہوتا جانے کے 6 مہینے بعد ہی جب جاتے تو واپس آتے تو پہچانے نہیں جاتے. گئے تو اکیلے گئے تھے، آج تو ڈبل ایسا لگتا، کوئی کام نہیں، لیوش لائف، کھاؤ پیو پڑے رہو، بیلی فیٹ، یہ فیٹ وہ فیٹ، فلاں چیز یہ چیز، شوگر سب بیکار، چونکہ جسم کو برباد کر رہے ہیں آپ لوگ سونے اور اس میں. راتوں میں جاگنے کا ٹرینڈ بن گیا نا، گرمی ہوتی ہے، کیا کی گرمی ہے، اسی کے اندر گرمی سردی کا کوئی فرق سمجھ میں آتا ہے؟ بہانے ہی پلان کیوں نہیں کیا لائف کو. ہاں بھائی اس علاقے میں لوگ راتوں میں جاگتے ہیں، تو پھر کار خیر، ثواب جاریہ، خدمت خلق، لوگوں کی مدد کے لیے راتوں میں نکلو نا. پھر کیا مسئلہ ہے، میں کیا منع کر رہا ہوں؟ حضرت عمر نہیں نکلتے تھے کہ راتوں میں پیٹرولنگ کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کرتے تھے، جاؤ نا پھر رات مٹر گشتی، کھیل کود، بات چیت، اور دن بچوں کو اسکول میں صرف پڑھے رہنے. ورک کرو، کچھ نہ کچھ لکھو، کچھ نہ کچھ علم کا فائدہ حاصل کرو، آن لائن سروسز لوگوں کو دو، لوگوں کی مدد کرنے کا سوچو. آس پڑوس میں کتنے آپ کے ایسے لوگوں گلف میں آپ رہے تو جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیشی لوگ یا غریب فلپینوز یہ وہ لوگ آئے ہوئے، ان کی مدد کی سوچو، کار خیر کرو، دعوت اسلام کی بات کرو، ان کے لیے کچھ ایسا کرو کہ بیچارے کم مال میں وہ کرے، ان کے لیے مدد کا کوئی ذریعہ بناؤ، کوئی سسٹم بناؤ کہ وہ غریبوں کی کرو. یار کرو، کیوں اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہو؟ عورتوں کو تو میں نے بہت کثرت سے اپنی صلاحیتوں کو برباد کرتے ہوئے، کرنے والوں نے بہت کچھ کر لیا، اپنی آخرت بنا رہے ہیں. اور رکامہ جب انسان ہونا تو رکامہ لوگ میں سمجھتا ہوں لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ہوتا خالی وقت، فالتو ٹائم. اس کو گماؤ مت، اس خالی وقت کو انکیش کرو اچھی اچھی چیزوں کے ذریعے. بہرحال تو یہ 10 صفتیں تھی، خصوصیتیں تھی جو میں نے مثالی گھر میں دیکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے گھر میں. یہ صفتوں کو اپنے اندر لانے کی بڑی 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 سخت ضرورت ہے. یاد رکھیے صحابیات کی اگر مثال لوں تو صحابیات تہجد سے اٹھا کرتی تھی، اس کے نماز وغیرہ پڑھتی تھی، فجر وغیرہ پڑھتی تھی، پھر بچوں کی تعلیم تربیت کے حساب سے وہ فجر پڑھتے تھے، تعلیم تربیت کا نظم شروع ہوتا تھا، گھر والوں کے لیے کھانا پکاتی تھی، دیگر کام پانی لانا ہے کنویں وغیرہ سے وہ پانی لے کر آتی تھی، چکی میں آٹا پیسنا آٹا پیستی تھی، جھاڑو وغیرہ لگاتی تھی، بچوں کے کپڑے وغیرہ شوہر کے کپڑے دھویا کرتی تھی. اس کے بعد کچھ صحابیات نکل کر کھیتی باڑی کے لیے جایا کرتی تھی. اسما رضی اللہ عنہا کا ہم سب واقعہ جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اونٹ پر، اسما کو دیکھا سر پہ کچھ اٹھا کے لے جا رہی، کھیت سے لا رہی، کہا اسما ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ اونٹ پر. آپ کو شرم حیا ہے کہ نہیں میں اللہ کے کیسا بیٹھوں؟ اونٹ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، کئی لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس پہ. تجارت کر رہی ہے، کھیتی باڑی کر رہی ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی کھیت میں رہتی ہے ان کے ساتھ، سب پورا دن محنت مشقت کر رہی، عبادتیں کر رہی، تعلیم و تربیت کر رہی، اور پھر موقع ملا تو جنگ اور جہادوں میں بھی جا رہی. واقعہ ہے نہیں، کئی واقعہ. صحابیات نام لکھاتی تھی، چلا کرتی تھی تاکہ زخمیوں کو پانی پلائے، مرہم پٹی کرے، لوگوں کو اٹھا کے لائے، کھانا وغیرہ بنا کے دے لوگوں. کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، کیا لائف سٹائل تھی، کیا زندگی. دیکھیے ایک ٹائر جو چلنے کے لیے بنا ہے، اگر وہ نہیں چلیں گا تو جہاں وہ ٹائر چلیں گا تو 1,00,000 کلومیٹر تک اچھا چلیں گا، وہیں اگر کھڑا رہیں گا تو 8 دن میں پھٹ جائیں گا. یاد رکھیے، یہ 2-4 مہینے میں گاڑی کھڑے رہیں گی، ہوا نہیں رہیں گی تو کٹ جائیں گا. وہ مطلب اللہ نے جسموں کو بنایا مشقت اور محنت کے لیے، اس کو اپنے لاسٹ پریشر لیمٹس تک یوز کرو. کسی زمانے میں لوگوں کو آپ دیکھیں نیچے بیٹھتے اوپر اٹھتے، نیچے بیٹھتے اوپر اٹھتے، کتنے بار ہوتا دن میں، ہے نا. آج کرسی آ گئی، پلنگ آ گیا، ٹیبل آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، اونچے چیئرز آ گئے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. پیر کو نیچے اوپر ہونے کی عادت نہیں ہو گئی. اب آپ پیخانے کو گئے تو آپ کو نیچے بیٹھنا نہیں آتا، تو اس کے لیے کموڈ لا لی پھر آپ نے، چونکہ اب پیر کو وہ ایکسرسائز کی عادت نہیں رہی، نیچے اور اوپر اور نیچے اور اوپر. جب ٹائر کو 1,00,000 کلومیٹر چل سکتا ہے، اگر اس کو چلاؤں گے نہیں تو کھڑے کھڑے خراب. باڈی کو یوز کیوں نہیں کر رہے؟ صرف دماغ بھی خراب ہوتا ہے. ویسے اللہ نے دیا استعمال کے لیے، چالوں کے لیے چل رہا، وہ کسی کو نیچے دکھانے کے چل رہا، نیگیٹو تھاٹس کے لیے استعمال ہو رہا. پازیٹیوزم لاؤ، مثبت سوچوں کے ساتھ چلو، خرچ کرنے کے بارے میں سوچو، صدقات کے بارے میں سوچو. وہ مجھے گالی دیتا تو میں کیا سلوک کروں اس کے بارے میں سوچو. وہ برا ہے تو میں کیسے اچھائی کروں اس کے بارے میں سوچو. وہ کیا بولتے ہیں لوگ، دنیا چھوڑو، مجھے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں پلان کرو. پازیٹیوزم، دنیا میں آگے بڑھو، بہت ضروری. یاد رکھیے تو یہ وہ گھرانے تھے جو مثالی گھرانے ہمارے لیے.
ہم نے ان سے نمونہ لے کر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ اور صحابیات جیسا محنت مشقت کرنے والا، ریاضت اور عبادت کرنے والا بنا۔ ہم تمام کے لیے یہ جو مثالی گھرانے ان کے جیسا اپنے گھروں کو جو ہے مثالی بنانے کی جو توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔